سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو گزشتہ عید مبارک، اور یہ آئی تھنک یہ پریس کانفرنس ہماری کافی دنوں کے بعد، میری کم سے کم ابھی رضا بھائی کی پریس کانفرنس ہوئی 4 دن پہلے، اور میں آپ لوگوں سے میری ملاقات آئی تھنک کہ کافی گیپ آ گیا ہے۔ تو پچھلے 2 ڈھائی 3 مہینوں کی تمام جو ڈیولپمنٹس تھی بڑے مزے سے ہم لوگ بھی بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، اور رمضان کا مہینہ تو پورا ویسے ہی گیا ہماری اپنی انٹرنل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے پارا چنار، کوئٹہ اور کراچی میں جو معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کراچی میں حالیہ ریاستی دہشت گردی کا جو لوگ شکار ہوئے ہیں، یعنی کہ جو بارش کے 25 ملی میٹر بارش سے کے ہونے پہ جو ریاست کی ناکامی، ایڈمنسٹریشن کی ناکامی، سندھ حکومت اور وفاقی حکومت اور سٹی گورنمنٹ کی ناکامی کی وجہ سے جو لوگ جن کے بچے جو لوگ اپنے بچے کھو بیٹھے، کسی کو کوئی بجلی کے کرنٹ سے ہلاک ہو گیا، کوئی ڈوب کر ہلاک ہو گیا، اور پھر احمد پور شرقیہ جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، ان تمام کے لواحقین سے میں دلی تعزیت کرتا ہوں۔ ان تمام معصوم جانوں کے ضیاع پر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی آفتوں سے ہمیں بچائے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اس پاکستانیوں کی جانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جو لوگ زخمی ہو گئے ان تمام واقعات میں، میری پاک سے زمین پارٹی کے کارکن کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان زخمیوں کو جلد سے جلد صحتیاب کریں۔ میں یہاں پر اس موقع پہ پاکستان میں اور ان کے ساتھ جو ایک ناروا سلوک ہو رہا ہے، ان کو بھی ایک ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹولی ان کو پنجاب میں ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کے اوپر ناجائز کیسز بنائے گئے، اور جس طرح سے انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، پاک سے زمین پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے، اور حکومت پاکستان کو اور حکومت پنجاب کو یہ کہتی ہے کہ اس سلسلے کو فوراً بند کریں، اور جمشید دستی کو فوراً رہا کریں، ان کے اوپر سے کیسز جھوٹے ختم کریں، اور پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے جمہوریت، جس کے لیے آپ لوگوں کو ووٹ دے کر وزیر اعظم بناتے ہیں، وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، ایم پی ایس بناتے ہیں، اور پاکستان کی بدقسمتی یہی ہے کہ ہر جمہوری دور کا جمہوری چیمپئن وہ بدترین آمر بن جاتا ہے، اور پاکستان کی بدقسمتی دوسری یہ ہے کہ کوئی آمر آتا ہے، کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو اس کو جمہوریت کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ کوئی چیز خالص نہیں ہے یہاں پہ، نہ جمہوریت خالص ہے اور نہ آمریت خالص ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا پاکستان میں اور اسپیشلی میرے شہر کراچی میں حالیہ بارشوں پہ، جو تباہی ہوئی ہے، جو معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں، جس طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے ساری ایڈمنسٹریشن۔ آپ تمام لوگ، پاکستان کے لوگ، آپ کے ذریعے آپ کے توسط سے میں پاکستان کے لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 16 نکات، جس کے اوپر ہم نے 18 دنوں کا دھرنا دیا، پھر ہم نے ریلی نکالی، اور ہم 16 مطالبات تھے ہمارے اور ہیں، جس میں ہم پینے کا پانی مانگ رہے تھے، جس میں ہم سیوریج کے نظام کو صحیح کرنے کی بات کر رہے تھے، جس میں ہم کچرا اٹھانے کی بات کر رہے تھے، جس میں نالوں کی صفائی کی بات کر رہے تھے، جس میں ہم میئرز کے لیے اختیارات مانگ رہے تھے، جس میں ہم بجلی کے محکمے کے CEO کے خلاف FIR کاٹنے کی بات کر رہے تھے۔ لیکن ہمارے ان تمام پرامن مطالبات پر، جائز مطالبات پر حکومت وقت نے کان نہیں دھرا، ظلم اور زیادتی کی بات کی، پاور کا استعمال کیا۔ میں آج لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے لوگوں کو، کہ لوگوں، ہم نے پچھلے 1.25 سال تقریباً کا ٹائم ہو گیا ہے
ہم نے جتنی بھی بات کی ہے میرے رب نے ہماری ساری باتوں کو صحیح ثابت کر دیا ہے. ہم نے جس ایشو پہ ہم نے ایشو کو اٹھایا ہے اور قدرت نے اسے وقت اور حالات کو سامنے لا کر اسے صحیح ثابت کر دیا. اور یہ حالیہ بارشوں سے پہلے ہم نے جتنی بھی باتیں کی تھی کہ بھائی شہر کا یہ بیڑا غرق ہو چکا ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ شہر کا کیا حشر ہوا. اب ہم بار بار یہ مطالبہ کریں ان حکمرانوں سے کہ یہ حکمران ٹھیک ہو جائیں گے, انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا. پاکستان کے لوگوں, آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹھیک ہونا ہے نہیں ہونا, اس لیے کہ حکمران خود سے نہیں آ گئے. آپ پاکستان کے لوگوں کے بقول ان کے ووٹ لے کر آئے, پاکستان کے لوگوں کے ووٹ سے آئے. آج نواز شریف صاحب پر مقدمہ چل رہا ہے, مشہور زمانہ پاناما لیک کا, تمام چیزوں کے کسی چیز کے کوئی جواب نہیں ہے. وہ جلسہ کرتے ہیں, ان کے جلسے میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں, ہزاروں لوگ. عمران خان جو ان کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں, عمران خان جو ان کی اپوزیشن میں وہ جلسہ کرتے ہیں, ان کے جلسے میں بھی لوگ ہوتے ہیں. زرداری صاحب پورا سندھ لوٹنے کے بعد کہیں پر جا کر جلسہ کرتے ہیں, 5,000 10,000 لوگ ان کے پاس بھی جمع کرتے ہیں. بھائی تو یہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ ان کو زرداری کی کرپشن نظر نہیں آ رہی, ان کو نواز شریف صاحب کا ملک کا لوٹنا نظر نہیں آ رہا, ان کو ملک میں 3,50,000 بچے مرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, ان کو ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, ان کو اس ملک میں غذا اور پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے 1 کروڑ بچے اسٹنٹڈ گروتھ کا شکار نظر نہیں آ رہے. وہ لوگ اس طرح مر رہے ہیں, 15 سال کا کسی کا بچہ اگر مرے پانی 2 دن کی بارش ہونے سے, تو اس کے گھر میں جا کر, تو یہ نظر نہیں آ رہا سب کچھ. پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, بارش ہو رہی ہے تو لوگ مر رہے ہیں. آج بھی کراچی کا بیشتر, اب مین سڑکوں پہ تو پانی اتر گیا ہے, آپ علاقوں میں چلے جائیں, سرجانی چلے جائیں, آپ محمود آباد چلے جائیں, آپ ملیل چلے جائیں, آپ کو گلیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں گی. تو یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو میں تو ان حکمرانوں کو کچھ نہیں کہوں گا, میں تو اب ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ بھائی انہوں نے تو ٹھیک نہیں ہونا, ان حکمرانوں نے تو ٹھیک نہیں ہونا, انہوں نے تو یہی کرنا ہے, اس سے برا کرنا ہے. پاکستان کے لوگوں, سندھ کے لوگوں, کراچی کے لوگوں, تم نے اب کیا کرنا ہے؟ تو میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم نے کچھ کرنا ہے, تم نے بھی کچھ کرنا ہے, انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا. یا خاموشی سے لاشیں اٹھانی ہے, آواز نہیں اٹھانی. خاموشی سے لاشیں اٹھاؤ گے, آواز نہیں اٹھاؤ گے. تو کراچی کے لوگوں, سندھ کے لوگوں, پاکستان کے لوگوں, اب انہوں نے ان حکمرانوں سے اب کوئی شکایت نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا, انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے. ان کے اوپر اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے, پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں, پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. سندھ کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کراچی کی 2.5 کروڑ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں. میں آج ان تمام بیڈ گورننس, یہ ناانصافیاں, یہ پاور کو اپنے لیے استعمال کرنا, یہ کرپشن کر کے تاج پہننا, یہ پروٹوکول لینا, جو آواز اٹھائے اس کو زبردستی کچل دو, جو بیسک نیسیسٹیز کے لیے آواز اٹھائے اس کو کچل دینا, اپنے افسران لگانا, اپنی مرضی کے افسران لگانا. سب کو پتہ ہے کہ کیا کرپشن ہو رہی ہے, کسی کو پتہ فکر نہیں ہے کہ کون مر رہا ہے, کتنے لوگ مر رہے ہیں. ڈیلی روٹین بن گئی یہ ساری چیزیں. میں ان تمام سچویشنز پہ میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے, چیف آف دی آرمی اسٹاف سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں, میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ خدا کے واسطے یہ رد الفساد جو آپریشن کر رہے ہیں وہ, اور اس سے پہلے وہ جو ضرب الف چل رہا تھا, یہ بند کر دیں. اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ کے پاک فوج کے جوان قربانی دے رہے ہیں, آپ کے افسران قربانیاں دے رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. ملک میں دہشت گرد سو کالڈ جو آپ کو نظر آتے ہیں, ٹیررسٹ, ان کو پکڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں, غائب کر رہے ہیں, دشمنیاں لے رہے ہیں, اپنے بچوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, خود جانے دے رہے ہیں. میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل جاوید باجوہ صاحب سے, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے میں کہتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟
کہ بھائی آپ کتنے دہشت گرد مارو گے، آپ کتنے ہزار سینکڑوں دہشت گرد مارو گے، پاکستان میں دہشت گردی میں اور دہشت گردی میں کمی نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے حکمرانوں نے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو دہشت گرد بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اپنے عمل سے، اپنی بیڈ گورننس سے، اپنی بددیانتی سے، اپنی کرپشن سے، اپنے ظلم اور زیادتی سے، اپنی لاپرواہی سے اس پاکستان کے ایک ایک گھر میں یہ دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں. جس شخص کا 15 سال کا بچپن پیدا کر کے بچہ بڑا کر کے 15 سال کا وہ بچہ کر لے اور شہر میں چند گھنٹے کی بارش سے اس کا بچہ باہر جائے اور جا کر کرنٹ لگنے سے مر جائے، ڈوب کر نالے میں مر جائے، اس گھر میں دہشت گرد پیدا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ جو سپاہی روڈ پر ڈیوٹی دیتے ہوئے کسی بدکار قسم کے ایم پی اے کی ہوس کا نشانہ بن جائے، اپنی گاڑی سے کچل دے اور بدماشی کرتا ہوا پھرے، وہ اس شہر کے اس پولیس والے کے بچے دہشت گرد نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ جس شہر میں پاکستان کے ریونیو انجن 70% کمانے والے شہر میں 18 گھنٹے تک بجلی نہیں آئے، 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کے نام پر بجلی بند ہو، جس شہر کے اسپتالوں میں دوا نہیں ہو، جس شہر میں 3 مہینے تک پینے کا پانی نہ ہو اور لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ٹینکر خرید کر اس کو اپنے بچوں کو پانی پلائیں، اس گھر میں، اس شہر میں، اس گھرانے میں، اس محلے میں دہشت گرد پیدا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ تو باجوہ صاحب، آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ بند کریں یہ رد الفساد، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو تو دہشت گرد نظر آ رہے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ، بم بنانے والے، سوسائڈ کرنے والے، یہ کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے، یہ بڑے چھوٹے پیمانے کے دہشت گرد ہیں. اصل دہشت گرد بنانے والے اس ملک کے حکمران ہیں. اگر آپ ان ملک کے حکمرانوں کی دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں، پھر آپ کو ان دہشت گردوں کو مارنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو بھی لاپتہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو بھی ان سے لڑ کر اپنی جانوں کو شہید ضائع کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جتنے بھی دہشت گرد ماریں گے، یہ حکمران اپنی نااہلی، اپنی اقربا پروری، اپنی بددیانتی، اپنی مس مینجمنٹ، اپنی غلط انٹینشنز کے ساتھ جو یہ ملک کو جس طرح چلا رہے ہیں، یہ ہر پاکستانی کو دہشت گرد بنانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا اور بن رہا ہے دہشت گرد. کیوں نہیں بنے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ کیا چیز ہے جو اس ملک سے اس کو جوڑے رکھے گی؟ کیوں؟ وہ اس لیے صرف قربانی دے، اس لیے ایماندار رہے کہ چند خاندان اور ان کے بچے اور ان کے حکمران ساری عیاشی کرنے کے باوجود بھی ان کا خون چوسے تو وہ پھر ان کو بھی مارنے اور مرنے پر تل جائے گا. تو میرا تو آج یہ مطالبہ ہے کہ اس رد الفساد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ضرب عضب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آپ اور جتنے آپریشن کر لیں گے، آپ کے جوان شہید ہو جائیں گے، معصوم لوگ، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو آپریٹیوز ہیں، یہ جو فٹ سولجر ہیں، ان کو تو آپ کبھی بھی مار دیں گے، کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں. وہ بھائی جب پورا ملک دہشت گرد بنانے کی فیکٹری بنا دی ہے انہوں نے، جب پورے علاقے دہشت گرد بنانے کی فیکٹری بنا دی ہے انہوں نے، تو آپ اس ملک میں دہشت گردی کیسے ختم کریں گے؟ تو میرا آج یہ مطالبہ ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے کہ بند کریں یہ. اس اگر آپ ان دہشت گرد بنانے والے حکمرانوں کا کچھ نہیں کر سکتے تو یہ جو روڈ پر دہشت گرد آپ کو ملنے، پھر آپ کو ان کو پکڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب آپ ان کے اوپر اس وقت آپریشن کریں، اس وقت رد الفساد شروع کریں یا ضرب العضب شروع کریں، اس وقت نیا آپریشن شروع کریں جب آپ یہ دہشت گرد بنانے والی فیکٹری ختم کر چکے ہوں. دہشت گرد بنانے والی فیکٹری اس ملک کے حکمران ہیں. سندھ کا حال برا ہے، زرداری صاحب سے بڑا دہشت گرد بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس صوبے کی چیف منسٹر سے بڑا دہشت گرد بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس شہر کے نمائندوں سے، منتخب نمائندوں سے زیادہ بڑا دہشت گرد بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، کہ سب اپنی اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے.
سب لوٹ مار کر رہے ہیں. جہاں پر بچے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، 2 3 دن سے بھوکا ہے، اس فیملی کو پاکستان، اسلام، تہذیب کیا سمجھ میں آئے گی؟ جو بھی اس کے بچے کو ہائر کرے گا، جو بھی اس کے خاندان کو ہائر کرے گا، وہ کسی بھی رستے پہ چلنے کے لیے تیار ہوں گے، کسی بھی رستے پہ چلنے کے لیے تیار ہوں گے. میری نظروں کے سامنے میرا بچہ، میرے 15 سال 16 سال کا جوان بچہ دھرم توڑے گا اس ملک کے نااہل حکمرانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے، تو مجھے پھر کون سا پاکستان سمجھ میں آئے گا؟ مجھے پھر کون سا اسلام سمجھ میں آئے گا؟ مجھے پھر کون سی میں ملک کے قانون مجھے سمجھ، کون سا ملک کا قانون مجھے سمجھ میں آئے گا؟ تو بند کریں یہ رد الفساد، بند کریں یہ ضرب عض، بند کریں یہ آپریشن. یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. یہ حکمران دہشت گرد بنا رہے ہیں، یہ حکمران پورے ملک کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. آپ نہیں مار سکتے پورے ملک کو. پہلے اگر آپ ان حکمرانوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو ان دہشت گردوں کو بھی آپ کو پکڑنے کا اور ان کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں امیجن کرو یہ آپ، میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں، آپ دہشت گرد کوئی غلط کام کرنے والا پکڑا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی لاش بھی مل جاتی ہے. یہ اتنے وزراء، نون کرپٹ لوگ، اتنے وزراء، وزیر، اتنے بڑے بڑے بیوروکریٹس، نون کرپٹ لوگ، جس کو اوپر کے بال سے لے کر سر کے بال سے لے کر تو اپنی پیر کے تلوے تک کے ایک بال جن کا کرپشن میں اٹا ہوا ہو، نون ہے. کیا یہ غائب نہیں ہو سکتے؟ ہاں، کیا یہ لاپتہ لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے؟ کیا ان کی لاش نہیں مل سکتی کہیں پہ؟ کیا بڑے بڑے بیوروکریٹس، یہ ادارے چلانے والے، یہ کے الیکٹرک کا جو بھی سی ای او ہے، ہر دفعہ بارش ہوتی ہے تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، 15 آدمی مر جاتا ہے؟ بھائی عجیب مذاق ہے. ہر دفعہ جو ہے وہ یہ کے بی ایس سی اے کا جو چیف ہے، یہ اداروں کے جو نون کرپٹ لوگ ہیں، کیا یہ لاپتہ نہیں ہو سکتے بھائی؟ یہ 2-4 یہ لاپتہ ہوں. میں دیکھتا ہوں کیسے شہر میں بجلی جاتی ہے. یہ کے الیکٹرک کا جو ہے وہ کا سی ای او غائب ہو جائے، لاپتہ ہو جائے. کیوں؟ یہ دہشت گرد نہیں ہے اس لیے کہ اسے بندوق نہیں اٹھا رہا، اس لیے کہ یہ گولی نہیں چلا رہا، اس لیے کہ یہ بم نہیں پھاڑ رہا. او بھائی، یہ بم پھاڑنے والوں سے بڑا دہشت گرد ہے یہ وزراء، یہ چیف منسٹر. یہ دہشت گرد نہیں ہے. ہزاروں لوگوں کو مار رہے ہیں بغیر گولی چلائے، ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں بغیر گولی چلائے، ہزاروں خاندانوں کو تباہ کر رہے ہیں اپنی کرپشن کے ساتھ. کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ تو پہلے ان دہشت گردوں کو لاپتہ کرو، پہلے ان دہشت گردوں کو گرفتار کرو، پہلے ان دہشت گردوں کی 4 جگہ لاشیں ملیں لاپتہ لوگوں کی طرح. تو میں دیکھتا ہوں کہ شہر میں، ملک میں، صوبے میں کیسے امن قائم نہیں ہوتا، کیسے گڈ گورننس نہیں آتی، کیسے یہ ملک ٹھیک راستے پہ نہیں چلتا. لیکن اگر آپ فوٹ سولجرز کو، جنہوں کو انہوں نے دہشت گرد بنایا، مجبور کیا، صرف ان کے اوپر اپنی توانائی ضائع کریں گے، آپ کیا 7 نسلیں آپ کی آپریشن کرتے کرتے تھک جائیں، اس پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے. اس پاکستان، لوگ تنگ آ گئے ہیں، لوگ تنگ آ گئے ہیں اب اپنی بچوں کی لاشیں اٹھا کر. تو پورا پاکستان دہشت گرد بنا رہے ہیں یہ حکمران، پورا پاکستان دہشت گرد بنا رہے ہیں. بھائی ان کو بھی لاپتہ کرو نا، ان کی بھی 2-4 کی لاشیں. کہ یہ جو ادارے چلانے والے کرپٹ مافیا کے لوگ ہیں، یہ منسٹرز ہیں، یہ آپ 2-4 کے ساتھ یہ کرو، دیکھو کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو بھائی ان کو بھی لاپتہ کرو، ان کی بھی 2-4 لاشیں ملیں. میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا سارا پاکستان، ٹھیک ہو جائے گا سندھ، ٹھیک ہو جائے گا کراچی، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ان کو سلوٹ کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے دہشت گرد بنائے وہ پکڑ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم. وہ اور پیدا ہو رہے ہیں بھائی، آپ پکڑتے جاؤ، یہ حکمران اور پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میری جنرل باجوہ صاحب سے، نام لے کر میں کہہ رہا ہوں، چیف آف دی آرمی اسٹاف سے، میری باتوں کو جذباتی باتیں نہ لیں. میں بالکل سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، باجوہ صاحب نہیں ہے فائدہ آپ کے آپریشن کرنے کا،
نہیں ہو رہا فائدہ آپ کے آپریشن کرنے کا. آپ دہشت گرد پکڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں, یہ حکمران دہشت گرد بناتے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ 20 کروڑ لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے, مار سکتے. ہر گھر میں دہشت گرد بنا رہے ہیں. دیر یا سویر دہشت گرد بن رہا ہے, دیر یا سویر دہشت گرد بن رہا ہے. تو ریویو کریں, منع کر دیں حکومت کو کہ نہیں کرنا, نہیں پکڑنا آپ نے چوروں کو, چھوٹے چھوٹے دہشت گردوں کو. اگر حکومتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی, اگر وہاں سے آپ دہشت گردی کا خاتمہ شروع نہیں کر سکتے, آپ کو پھر ان لوگوں کو بھی پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب آ جاتے ہیں ذرا, 2.5-3 مہینے ہو گئے میں نے اس پہ بات نہیں کی, بلکہ زیادہ ٹائم ہو گیا, میں نے اوائڈ ہی کیا تھا. اب قائد تحریک سے ایک نیا, قائد تحریک کے بعد ایک اور چیز نے جنم لے لیا ہے, وہ ہے بابا مہاجر قوم. اللہ اکبر, یہ قائد تحریک نہیں سنبھل رہا تھا ہم سے ہے. یہی آئٹم جو قائد تحریک بولتے ہوئے, اس آدمی کے سارے کالے کرتوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قائد تحریک بولتے ہوئے جو ہے وہ آمین اس جملے کی حرمت اور اس کی جو ہے وہ اس پہ آنچ آتی. اب یہ بابا قوم بن گیا, بابا مہاجر قوم. وہ بھائی کوئی نئی قوم بنا لیتا جو کہ جنگل ونگل میں رہتی ہو, جس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہو, کپڑے وپڑے نہیں پہنتی ہو, پتہ ہی نہیں ہو اس کو دنیا کا. اور بھائی تم اس پڑھی لکھی قوم کے بابا قوم, مجھے تو جو ہے وہ یہ سوچ کر کہ ہم بھی اس قوم کے فرد ہیں بھائی, تو یہ بابا قوم کہلاتا بھائی آج کل. اور کہنے والے کی بھی تعریف ہے, اور مزے کی بات ہے سننے کہلوانے والے کی تعریف ہے. بھائی کہلوانے والے کو تو پتہ ہے نا کتنا 2 نمبر ہے, وہ تو منع ہی کر دے اپنے فالوور کو کہ بھائی نہ کہو یار, مجھے میرے اعمال میرے کرتوت ایسے نہیں ہیں. بھائی کہلوانے والے کو تو پتہ ہے نا کہ 2 نمبر لوگوں کا آئی جی ہے وہ. ہاں, کہلانے والے لوگوں کو تو پتہ ہے کہ بھائی 2 نمبر لوگوں کا آئی جی. اور سنا آج کل خوب گالیاں والیاں بکرا ہے, نشے میں دھت, آڈیو میسیجز پہ گالیاں بکرا ہے, پورے پاکستان کو سب لوگوں کو گالیاں بکرا ہے. مطلب جو اس کے اعمال ہے اللہ معاف کرے, مجھے کوئی کسی ایک آدمی کا کام لگتا نہیں ہے. ویسے یہ مولوی نذیر صاحب کے اکیلے کا کام نہیں ہے, محلے والوں کی شرارت ہے ساری ہے. اس لیے کہ جو یہ کام اس نے جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہا ہے یہ آدمی, یہ کسی عزت دار آدمی کا کام ہو نہیں سکتا یہ. اور عزت تو اس کے لیے آنی جانی چیز ہے. میں ذرا وہ کہتا ہے نا عزت آنی جانی چیز ہے, انسان کو بغیرت ہونا چاہیے, ٹکا کے بغیرت ہے بھائی. مطلب اس کی لمٹ کا پتہ نہیں ہے. میں نے بہت میں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ ہم نے, لیکن اس کو جب تک ڈوز نہ دو یہ اپنی اوقات بھولتا رہتا ہے. اس کو جب تک ڈوز نہ دو اس کو خوراک چاہیے ہوتا ہے. تو بہت عرصے ہم نے کہا بھائی کام کریں لوگوں کے لیے, لیکن یہ اس کو خوراک چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا میں اس کا جو ہے وہ حساب کتاب آج یہ جو ڈسٹ بن بھر گیا ہے اس کا کچرا کنڈی میں اس کا خالی کروں میں آج. اچھا بھائی, بابا مہاجر قوم جو ہے سو کولڈ, اگر بھائی یہ بابا قوم ہے نا, میں اپنے آپ کو مہاجر ہونے سے دستبردار کرتا ہوں بھائی ہے. اگر یہ بابا مہاجر قوم ہے تو میں تو بھائی اپنی اس قومیت سے دستبردار ہوتا ہوں. اچھا بھائی ایسا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے آپ سن رہے ہوں گے کہ ان کی لفاظیاں چل رہی ہیں, گالم گلوچ, پاکستان توڑنے کا انہوں نے جو ہے وہ پورا ایک پلان چاک آؤٹ کر کے پورے دنیا بھر میں یہ پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں, پاکستان کو گالی بک رہے ہیں, دنیا بھر میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ ملک آزاد کرائیں گے. اپنی پاس سے بیٹھ کر جو ہے وہ کئی ویب سائٹس کھول لی ہیں, اپنی لیٹر ہیڈ پہ ایک ہی جگہ سے بیٹھ کر کئی گروپس چلا رہے ہیں. تو پاکستان کے اوپر فل فلیجڈ جو ہے ایک نیا ڈرامہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. اچھا ذرا اس بابا مہاجر قوم جو کہ گالیاں بک رہا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی سالمیت کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی دوسری قومیتوں کو, اس سے پاکستان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن میرا جو کنسرن ہے سب سے بڑا, اس لیے کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے یہ کسی 2 ٹکے کی اس کی اوقات نہیں ہے. اس کی یہ جو 4 ادھر ادھر آڈیو کے سے جو ہے وہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا, اور نہ پاکستان اتنا کمزور ہے اور نہ اس کا کوئی فرق پڑتا ہے. ایسے ڈرامے اس نے بہت پہلے بھی کیے ہیں. لیکن جس چیز کی مجھے تکلیف ہے اور جو مجھے کنسرن ہے
وہ یہ کہ یہ سارے کام یہ اگین مہاجر کے نام پر کر رہا ہے، مہاجروں کے نام پر کر رہا ہے، اور مہاجروں کا ریپرزینٹیو ہونے کے نام پر کر رہا ہے، اور ابھی بھی اس نے اپنی سارے کالے کرتوتوں کے اوپر مہاجروں کو ہی ایز اے پروٹیکٹیو شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، دنیا بھر میں مہاجروں کے نام پہ یہ سارے کام کر رہا ہے۔ مجھے ایشو یہاں پر ہے، اور اس لیے کہ ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے، ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے۔ میں مہاجر تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اب چلو یہ والی بات کہ اس کے ان تمام حرکتوں سے ہونا کچھ نہیں ہے، لیکن مہاجروں کا چہرہ مزید مسک سے مسک کرتا چلا جا رہا ہے یہ آدمی۔ کل کو خدا نہ خواستہ مہاجروں کے خلاف کسی کو انتقامی کارروائی کرنی ہو، اپنی دل کی خواہش پہ کسی کو نفرت ہو مہاجروں سے اور اس کو انتقامی کارروائی کرنی ہو مہاجروں کے خلاف، وہ الطاف حسین کی ساری باتوں کو ریفرنس بنائے گا اور مہاجروں کے خلاف سارے ظلم و ستم ڈھائے گا۔ اسی الطاف حسین کی ساری باتوں کو ریفرنس بنائے گا اور مہاجروں کے خلاف اپنی نفرت کی آگ کو بجھائے گا۔ مہاجروں تمہیں ہوش کرنا ہے، الطاف حسین تمہیں پھر بیچ رہا ہے، الطاف حسین اپنی ناپاک ایجنڈے، اپنی ناپاکیت پہ پھر بیچ رہا ہے، تمہیں پھر بیچ رہا ہے، اور تمہیں دنیا بھر میں جا کر، ایسا نہیں کہ آواز نہیں جا رہی، دنیا بھر میں آڈیوز میسیجز، دنیا بھر میں تمہیں ابھی بھی اپنی بزدلی کے آگے اس نے تمہارا ہی نام لگا رکھا ہے کہ مہاجروں کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ میں ذرا یہ بابا مہاجر جو یہ آج اس ملک کو الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جن کو مہاجروں کے اوپر اچانک سے ایک دم سے خیال آ گیا ہے ظلم ہونے کا، اور مہاجروں کا نام لے کر یہ مہاجروں کے لیے الگ ملک بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ اور ان کے حواری۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی 30 سالوں سے تیرے پاس حکمرانی تھی، 30 سالوں سے تم ایم پی اے تھے، ایم این اے تھے، 14 سال تمہارا گورنر رہا ہے، تمہارے وفاقی وزیر رہے ہیں، تمہارے ایم این ایز ایم پی ایز تھے، آج بھی تمہارے نام پہ لوگوں نے ووٹ دیا تھا جو ہیں، تم ہر حکومت میں حصہ رہے ہو، تو تم مجھے ایک واقعہ بتاؤ کہ 30 سالوں میں تم نے مہاجروں کے حقوق کے لیے کوئی ریلی نکالی ہو، تم نے مہاجروں کے شہر کے ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی ریلی نکالی ہو، تم نے شہر کے پانی کے لیے کوئی ریلی نکالی ہو، تم نے شہر کی بجلی کے لیے کوئی ریلی نکالی ہو، تم نے شہر میں پولیس میں لوگوں کو بھرتی کروانے کے لیے انصاف کے اوپر، میرٹ کے اوپر ریلی نکالی ہو، تم نے سرکاری اداروں میں کو چھن جانے کے اوپر کوئی ریلی نکالی ہو، تم نے اس شہر میں شہر کو کچرا کنڈی بن جانے پہ کوئی ریلی نکالی ہو، تم نے اس شہر میں جو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے اس شہر کے تعلیمی نظام تباہ برباد ہونے پہ کوئی ریلی نکالی ہو، تم نے حیدرآباد کی یونیورسٹی کے لیے کوئی ریلی نکالی ہو، تم نے کراچی میں نئی یونیورسٹیز بنانے کے لیے کوئی ریلی نکالی ہو، تم نے کراچی کو یہ کے الیکٹرک کے والوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کھا گئے، تم نے کوئی ایک ریلی نکالی ہو۔ ہاں تم نے ریلی نکالی ہے، ہاں تم نے شہر کے لوگوں کو آواز دی ہے کہ آؤ شہر کے لوگوں باہر نکلو۔ کیوں؟ الطاف حسین صاحب کا بانی و قائد تحریک اور آج کے بابا مہاجر قوم کا شناختی کارڈ پاکستانی ایمبیسی والے نہیں دے رہے لندن میں، آ جاؤ باہر نکلو۔ ہاں اس بات پہ نکالا ہے، آ جاؤ قوم کے لوگوں باہر نکلو، روڈ پر آؤ۔ کیوں کہ بانی و قائد تحریک اور آج کے بابا قوم کا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ نہیں مل رہا لندن میں، آ جاؤ ریلی نکالو، آ جاؤ شہر کے لوگوں باہر نکلو۔ کیوں کہ الطاف حسین رنگے ہاتھوں لندن میں اسکاٹ یارڈ کے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، آ جاؤ نمائش چورنگی پہ چل کر دھرنا دیتے ہیں، آ جاؤ لوگوں باہر نکلو۔ کیوں بھائی کسی اینکر نے کوئی سوال غلط کر دیا ہے جو ہے وہ بانی اور قائد تحریک اور بابا مہاجر قوم سے، آ جاؤ اس کے لیے باہر نکلو۔ تم نے کراچی کے لوگوں کے لیے جنہوں نے تم کو 30 سالوں سے ووٹ دیے،
30 سالوں میں پیسے دیے، 30 سالوں سے تمہیں کھالیں دیں، 30 سالوں میں تمہیں 25 سے 30 ہزار نوجوانوں کی لاشیں دے دی، قربان کر دیے، 9 دفعہ تمہیں الیکشن بنا کر حکومتوں میں بھیج دیا، 14 سال تک تمہارا گورنر رہا، تو تجھے کوئی خیال نہیں آیا مہاجروں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں آیا، اردو بولنے والوں کا کوئی خیال نہیں آیا؟ آج تم اردو بولنے والا، آج جب تم ناکام ہو گئے ہو، لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے، تم زمیں بوس ہو گئے ہو، تو آج تم اگین اسی زخم خوردہ مہاجروں کی زخمی جسم کو لے کر پوری دنیا بھر میں مہاجروں کو بدنام کر رہے ہو۔ سو کولڈ بابا مہاجر قوم بن گیا بھائی، تو بابا مہاجر قوم بن گیا، سو کولڈ بابا مہاجر قوم بن گیا۔ تو لعنت الطاف حسین کے اوپر اور اس کی اس گھناؤنی سازش کے اوپر، اس کے اس اللہ تعالیٰ سے میں حج جب کہ ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ، میں اس کے لیے بد دعا نہیں کرتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ تو میں آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو تو اپنا فیصلہ کر، تو بس تو اب اس گند سے، اس گند بلا سے، اس غلیظ جثے سے اس دھرتی کو پاک کر یا اللہ تعالیٰ، اس غلیظ جثے سے اس دھرتی کو پاک کر۔ اور یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے یہ آدمی؟ یقین جانے ایک سنگل فون کال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو کر لے، آج ایک سنگل فون کال پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو کر لے اور بھائی کی خیریت معلوم کر لے، آپ یقین کریں یہ اپنے ہاتھوں سے لڑکوں کی لسٹ حوالے کر دے گا جن سے یہ پریس کانفرنس کروا رہا ہے، جن سے اس نے ویب سائٹیں بنوا رکھی ہیں ملک الگ کرنے کی، جس دن سے اس نے یہ مہاجر لیبریشن آرمی بنا رکھی ہے، یہ سب کی یہ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں نا، یہ ساؤتھ میں یا امریکہ میں یا ادھر ادھر، ان سب کے ان بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بچوں ہم بھی 30 سال اس آدمی کے ساتھ گزار چکے ہیں، یہ ایسا سانپ ہے جو اپنے بچے کھاتا ہے، یہ ایسا سانپ ہے جو اپنے بچے کھاتا ہے۔ آج اسٹیبلشمنٹ اس کو کانٹیکٹ کر لے، یہ تم لوگوں کی جن سے تم یہ سارے کام تم لوگوں کی لسٹ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بننے کے لیے 1 منٹ میں حوالے کرے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم کب اڑ گئے، کب غائب ہو گئے، تمہاری فیملیاں کب اڑ گئیں، کب غائب ہو جائیں گی۔ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور بتا کے تاکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومتوں کا یہ اور اعتماد والا آدمی بنے، ایک سنگل فون کال پہ سب کو حوالے کرے گا، یہ ایک سنگل، اور اس نے ایسے کام پہلے کیے ہوئے ہیں، یہ زندگی بھر اس نے یہی کام کیا، یہ لڑیے کارکنان، یہ لوگ، یہ عوام اس کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں بھائی، ورنہ انیس ایڈوکیٹ ادھر میرے رائٹ ہینڈ پہ نہیں بیٹھا ہوتا، انیس قائم خانی میرے رائٹ ہینڈ میں نہیں بیٹھا ہوتا، یہ وسیم آفتاب جو ہے وہ 30 سال گزارنے کے بعد ادھر نہیں بیٹھا ہوتا، یہ اشفاق منگی 20 سال گزارنے کے بعد ادھر نہیں بیٹھا ہوتا، یہ افتخار عالم ایم پی اے رہتے ہوئے یہاں پر نہیں ہوتا، ڈاکٹر صغیر ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہ رضا ہارون ہمارے پاس 30 سال گزارنے کے بعد یہاں پر نہیں ہوتا، بلقیس مختار جیسی عورت، ورکر ٹائپ عورت، گراس روٹ لیول کی عورت اپنی ایم پی اے شپ چھوڑ کر یہاں پر موجود نہیں ہوتی، دلاور بھائی جیسا ایم پی اے یہاں پر نہیں ہوتا۔ یہ میں جان بوجھ کر ایم کیو ایم سے آنے والوں کی جو ہے میں بات کر رہا ہوں، میں نے ابھی پی ٹی آئی سے آئے ہوئے لوگ، یا ابھی عتیق میر ہمارے پاس ہیں پی ٹی آئی سے آئے ہوئے، یا حفیظ بھائی ہیں، یا صوفیہ باجی، میں ان کا بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں میں ایم کیو ایم کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ یار ہم تو بلو وائٹ بوائے تھے بھائی، رائٹ ہینڈ لوگ تھے اس کے، ہم تو بلو وائٹ بوائے تھے، ہم یہ سب کچھ چھوڑ کر لات مار کر کے آئے، تو ہم سے زیادہ کلوز نہیں ہو تم لوگ، تمہیں تو ایسے ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کر پھینکے گا، تو ہوش کرو، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو، ہوش کرو، اور اپنے گناہوں میں اضافہ مت کراؤ، توبہ کرو۔ یہ جو لوگ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے پھر رہے ہیں اور تڑیاں لگاتے پھر رہے ہیں، باتیں کرتے پھر رہے ہیں، ابے اگر تم لوگوں سے ڈرنا ہوتا تو یار ہم یہ پارٹی نہیں چھوڑتے، تو تم اللہ میں آؤ، ہاں موت کا فرشتہ تمہارے پاس نہیں جائے گا، اس کے ویزا لینے کی ضرورت ہے تم لوگوں کے پاس جانے کے لیے، ہاں تو بھائی ہم الطاف حسین کو چھوڑنے کا سوچ سکتے تھے؟ ابے اللہ سے ڈرتا ہوں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والے لوگ ہیں، اور وہی اسی کے ہاتھ میں جان لینا، اور اسی کے ہاتھ میں ہے
جان بچانا، اللہ سے ڈر کر آئیں. اور یہ زندگی تو ڈینگی وائرس کی مچھر کی مار ہے یار، ایک صرف ڈینگی وائرس کے مچھر کی مار ہے. لیکن مجھے تو ہم تو یہ سارا کام اپنی اس دنیا کے بعد جو نئی دنیا شروع ہونے والی ہے، جو آخرت کی دنیا ہے، جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، ہم نے تو یہ کام اس دنیا کے لیے کیا ہے. ہم نے تو یہ اس دنیا کے یہ مشکل راستے کو اس لیے چوز کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے طرف اصلاح پانے والے لوگ، راہ راست پر آنے والے لوگ ہیں. آج اس طرف یہ عظیم تر لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چوز کر لیا. ان کی دنیا بھی ٹھیک ہو گئی اور میرا ایمان ہے کہ ان کی آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی. تم لوگ اپنی آخرت کی فکر کرو، چھوڑو اس الطاف حسین کو، حق کی بات کرو. میں یہاں پر آج خاطر جمع رکھیے، بہت سارے آئٹم باقی ہیں ابھی، آج بڑے دنوں کے بعد ابھی جو ہے وہ اگر آپ لوگ تھکے نہیں ہیں تو ابھی میرے پاس بہت سارے آئٹم، ساری چیزیں یہ ابھی آپ کو بھی. میں آج ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. میں لندن سیکریٹریٹ تو نہیں کہوں گا، لندن میں سب سے پہلے تو یہ ندیم نصرت پہ میں 1 منٹ کی بات کروں. اس آدمی کی بغیرتی کا پاکستان یا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی جو مقابلہ کر سکتا ہے. میں تو بھائی ہار مانتا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بھی دنیا میں اس آدمی کو آنے کے، ابھی تو آئے ہوئے 4-5 سال ہو گئے نا اس کو، دوبارہ آئے ہوئے 16 سال بعد آیا تھا یہ، 4-5 سال ہو گئے. 1 سال کے بعد اس کو الطاف حسین نے نکال دیا تھا آنے کے بعد. آپ لوگوں کو پتہ نہیں پتا ہے، اخباروں میں امریکہ چلے گئے تھے یہ. 1 سال کے بعد الطاف حسین نے، اس کے آنے کے 1 سال کے بعد الطاف حسین نے لات ماری اس کو، یہ امریکہ چلے گئے تھے. میں تو لا ہی نہیں سکتا اپنی زبان پر، مجھے تو پتا ہے یہ اور اس کی مسز، یہ ندیم نصرت اور اس کی بیوی، یہ اس لندن میں لوگوں کو پکڑ کے جو انہوں نے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، یہ بابا قوم جس کو کہہ رہے ہیں، بابا مہاجر قوم کے حوالے سے جو انہوں نے زہر افشانی کی، جو انہوں نے راز اٹھائے، رازوں پہ سے پردے اٹھائے، اور جو انہوں نے القابات اور جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. جب ان کو نکالا گیا تھا 1 سال پہلے، ابھی دوبارہ آنے کے بعد 1 سال کے بعد ان کو لات پڑ گئی تھی، ان کو بھگا دیا تھا یہاں سے، چلے گئے تھے امریکہ. تو جانے سے پہلے جو ان کی گفتگو تھی الطاف حسین کے اوپر، اور الطاف حسین کے بیڈ روم سے لے کر اور اس کے گھر سے لے کر اور اس کی تمام کنڈکٹ کے اوپر، اللہ معاف کرے، میں کچھ بھی ہو جائے میں تو زبان پہ ہی نہیں لا سکتا ساری باتیں، میں تو زبان بھی نہیں لا سکتا. یہ وہ ندیم نصرت ہے جو آج اس کا جو ہے وہ اس کا فرنٹ مین ہے. مزے کوئی ان کے لیے بھی عزت آنی جانی چیز ہے. وہ کہتے ہیں عزت آنی جانی چیز، انسان کو ٹکا کے بغیرت ہونا چاہیے. اس کے امریکہ کے ٹرپ بن رہے ہیں، آنے جانے کا خرچہ نکل رہا ہے. را کے لوگ وہاں پر، یہ جو ملاقات ہوئی، یہ پنیت نے کرائی ہے، وہاں کے را کا ایجنٹ ہے امریکہ میں، جس کے ساتھ تصویر ہے اس کی، انڈین ہیں. تو اس کے ٹرپ بن رہے ہیں اور اس کے مزے آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ رائڈر میں، لیکن میں اینی وے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہے. ہمیں یہ کچھ یہ ایسی پتہ نہیں سینیٹروں سے اور کانگریس مین سے پتہ نہیں کتنی ہزار ملاقاتیں اور کتنی ہزار جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہیں. میں آنا چاہتا ہوں 2 لوگوں کے اوپر، اور بڑے عزت و احترام سے میں ایم انور صاحب کو میں پکارنا چاہتا ہوں، اور میں طارق میر صاحب کو پکارنا چاہتا ہوں کہ انور بھائی اور طارق میر صاحب، میں آپ کو آج ڈائریکٹ مخاطب ہوں آپ سے. آپ اپنے عمر کے آخری حصوں میں چل رہے ہیں، خیر زندگی کا تو کسی کو نہیں پتا کسی کی، لیکن اپنی قبر میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں آپ دونوں حضرات. ماشاءاللہ سے آپ لوگ ایج کے عمر کے اس حصے میں چلے گئے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے انور بھائی، طارق بھائی، میں انور بھائی کا میں خاص طور پر ذکر کروں، میں ریگارڈ کرتا ہوں. کیوں؟ کس بات پہ؟ ان کے سارے کرتوت ایک طرف، ان کے را کا ایجنٹ ہونا ایک طرف، ان کے را سے الطاف حسین کے لیے ڈیلنگ کرنا ایک طرف، ان کے سارے معاملات میں انوالو ہونا ایک طرف. لیکن میں نے ایم انور کو دیکھا ہے کہ وہ الطاف حسین کی گالیاں نہیں سنتا ہوں. میں نے بہت سارے لوگوں کو ٹیبل پہ بیٹھ کر گالیاں سنتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے وہ الطاف حسین کی گالی نہیں سنتا، ریئیکٹ کرتا ہے. وہ الطاف حسین کو جواب دیتا ہے. وہ الطاف حسین کی اس نے گالی نہیں سنی. اس نے بہت سارے لوگ یہاں سے جو جاتے تھے اور وہاں کے جو لوگ، اللہ معاف کرے کہ اس ٹیبل پہ میں نے
میں نے کیا کیا ہم نے دیکھا ہے. تو بہت سارے لوگوں, الطاف حسین پیچھے تو کسی کو بھی گالیاں بک دے, سامنے اللہ کا شکر ہے کہ چند لوگ تھے, اور اس کے علاوہ ایم انور صاحب تھے, اس کو الطاف حسین کی گالی نہیں سنتا تھا, ایم انور جواب دیتا تھا. میں انور صاحب, میں آپ کو مخاطب ہو کر میں آپ کو صرف میرا کام ہے دعوت دینا. مجھ سے اللہ پوچھے گا مرنے کے بعد کہ تو نے اب دیکھیں ہم تو آئی دعوت دینے کے لیے, ہم دو لوگ تو آئی آواز اٹھانے کے لیے. آج میں اس کا دائرہ کار بڑھاتا ہوں. اور بھائی میں آپ کو طارق میر صاحب کو آواز دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں وہ ایک لفظ سچ ہے, صحیح ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم جو لوگ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں اور ہمارا کیریکٹر کیا ہے, آپ کو پتا ہے سارا کچھ. آپ اپنی ٹانگیں قبر میں لٹکائے بیٹھے ہیں. انور بھائی کسی کو کسی ٹائم بھی مر جانا ہے. میں آپ سے انسانیت کے نام پر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو یہاں آئیں گے بھی نہیں, لیکن آپ جو الطاف حسین کے گناہ ہیں جو انہوں نے کروائے ہیں, اور جو اس کے گناہ ہیں, یہ جو ملک کے خلاف, لوگوں کے خلاف, اس قوم کے خلاف, انسانیت کے خلاف, آپ ہماری اس بات کو انڈورس کریں. اور آپ اس سے بہت زیادہ کچھ جانتے ہیں. آپ اپنے مرنے سے پہلے یہ سچ بول کر جائیں. طارق بھائی, انور بھائی, آپ ساری میٹنگوں میں, را کے ساتھ کی میٹنگوں میں آپ پارٹ اینڈ پارسل رہیں. کچھ بھی نہیں ہونا آپ کا اب لندن میں. آپ کو نہ گرفتاری ہونی ہے آپ کو نہ جیل جانا ہے, اور آپ نے پاکستان آنا نہیں ہے. لیکن آپ کے سچ بولنے سے آئندہ آنے والی نسلوں کی نسلیں بچ جائیں گی. اردو بولنے والوں پہ لگا ہوا یہ داغ مٹ جائے گا. یہ الطاف حسین آج بھی جو اپنی حیوانیت کی ہوس کو, حیوان انسان کھانے کی ہوس کو, روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس مہاجر قوم کو اور ڈریگ کر رہا ہے اپنے ناپاک عزائم کو تسکین پہنچانے کے لیے. یہ رک جائے گا. انور بھائی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, میں آپ کو اپیل کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے آپ کو آج تک زندہ رکھا ہے, ہم سب لوگوں کو اپنے زندہ رکھا ہے کہ ہم توبہ کر کے جائیں. جب حشر کے میدان میں لوگ جمع کیے جائیں گے, اس وقت جب یہ سب کچھ سامنے ہوگا, اللہ کا عذاب سامنے ہوگا, انسان خدا سے کہے گا کہ مجھے ایک دفعہ واپس بھیجو, میں اپنی چیزوں کو ٹھیک کر کے آتا ہوں. اس وقت تک مہلت ختم ہو چکی ہوگی, اس وقت واپسی نہیں ہوگی. انور بھائی آج سانسیں چل رہی ہیں, طارق بھائی آج سانسیں چل رہی ہیں آپ کی. توبہ کریں ایک دفعہ, اور میں کہتا ہوں کہ قوم کو سچ بتا دیں. آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ ہم نے تو ابھی کچھ بھی بات نہیں کی ہے, آپ تو اس سے بہت کچھ زیادہ جانتے ہیں. آپ تو, اور ہمیں بھی بہت چیزیں پتہ ہیں, ہم تو کرتے نہیں ہیں بہت ساری باتیں, لیکن اب تک جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں ایک بات سچ ہے. میں انور بھائی آپ کو, طارق میر صاحب, میں اس قوم کا واسطہ دے کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے مرنے سے پہلے یہ سچ ضرور بولیں. الطاف حسین کسی کا نہیں ہے طارق بھائی, انور بھائی آپ کو پتہ ہے. الطاف حسین اپنے بچے کھانے والا, اپنے اس قوم کے بچے کھانے والا ایسا سانپ ہے جو اپنے بچے خود کھاتا ہے. وہ انسان ہے. اس نے لوگوں کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کر کے اس کو جیو پھینکا. اب میں ذرا, یہ تو میری ریکویسٹ ہے, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انور صاحب کے اور طارق میر صاحب کے دل میں میری بات اتارے اور ان کو توبہ کرنے کی ہدایت دے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی ہمارے جیتے جی دکھائے. اور ان کی میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ طارق میر صاحب کی اور انور صاحب کے آگے کے معاملات آسان کرے, ان کو رہنمائی کرے, ان کے گناہ معاف کرے, میرے بھی گناہ معاف کرے, ہم سب لوگوں کے گناہ معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ جرأت دے اس قوم کی یہ خدمت اور انسانیت کی خدمت کر کے جا سکے. میں ذرا بابائے قوم, مہاجر بابائے قوم, بابائے قوم جو تمہارے ہیں اس کی میں ذرا ان کی چند کارنامے میں آپ کے سامنے ذرا رکھوں. 2009-10 کی بات ہے, میں میئر تھا. ہر پریس ہر ٹیلی فون کال پہ روتا تھا یہ آدمی کہ میرے بھائی بہن امریکہ کینیڈا میں جو ہے وہ بڑی عجیب زندگی گزار رہے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خیر بھائی یہاں کی رابطہ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا بھائی چندہ جمع کر کے, کروڑوں روپے جمع کر کے, ادھر سے مانگ کر ادھر سے مانگ کر کروڑوں روپے جمع کر کے اس بابائے قوم, اس بابائے مہاجر قوم کی 2 بہنوں
اور 2 بھائیوں کے نام پر بابر غوری کو پیسے دیے، اور بابر غوری نے جا کر ان کے اکاؤنٹوں میں اتنے کروڑ روپے، لاکھوں ڈالر جمع کرائے کہ ان کو ہر مہینے ہر بہن کو اور ہر بھائی کو 3,000 ڈالر جو ہے وہ انٹرسٹ میں ملتا تھا، 3,000 ڈالر، اس لیے 3,000 ڈالر انٹرسٹ ملتا، اتنے پیسے جمع کرائے ان کے اکاؤنٹوں میں کینیڈا اور امریکہ میں، کہ ان کی ایک بہن اور ایک بھائی امریکہ میں اور ان کی ایک بہن اور ایک بھائی جو ہے وہ کینیڈا میں۔ تو بابر غوری باقاعدہ بابر غوری کو اس کو بتایا، بابر غوری پہلے لندن گیا، بتایا کہ بھائی رابطہ کمیٹی نے یہ ڈونیشن کروے چیزیں کر کے جمع کر کے اب یہ تمہارے بھائی اور بہنوں کے لیے جو ہے وہ تو خوش ہو گئے، تو 3,000 ڈالر اس کو ہر مہینے اس کے بھائی بہنوں کو ملتے تھے۔ کوئی چائنا کٹنگ اس کراچی میں کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس میں الطاف حسین کی بہنوں کے 5-5 6-6 پلاٹ نہ ہوں، الطاف حسین کے بھائی کے 4-4 5-5 6-6 پلاٹ نہ ہو۔ کوئی چائنا کٹنگ کا پروجیکٹ کوئی بھی جگہ جاؤ جہاں پر بھی قبضہ ہوا ہے، جہاں پہ بھی قبضے ہوئے ہیں جا کر دیکھ لو، وہاں پر ہر جگہ پہ 5-5 6-6 پلاٹس ہیں، 5-5 6-6 پلاٹس ہیں۔ اربوں روپے کی پراپرٹی دبئی میں اور شکاگو میں اور کینیڈا میں ان کے بھائیوں کے نام پر ہیں، ان کی بہنوں کے نام پر ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹی بھائیوں بہنوں کے نام پر ہے۔ اور کراچی کے والوں یہ جو ایم کیو ایم والوں خاص طور پہ یہ شہداء قبرستان ہے، شہداء قبرستان، یہ جو ایم کیو ایم کا شہداء قبرستان ہے، اس کے برابر اس کے ساتھ شہداء قبرستان کی جگہ تھی، روڈ سے لے کر شہداء قبرستان تک، یہ جو عزیز آباد والی روڈ ہے اس روڈ سے برج کے ساتھ سے لے کر شہداء قبرستان تک قبر کی جگہ تھی، قبرستان کی جگہ تھی۔ الطاف حسین نے ڈائریکٹ کال کر کے فصاحت نامی بلڈر کو یہ جگہ قبضہ کروایا، فصاحت نامی بلڈر کو یہ جگہ اس جگہ پہ قبضہ کروا دیا۔ آج اس شہداء قبرستان جو کہ ایم کیو ایم کے شہداء کے قبروں کی جگہ تھی، اس جگہ سے پہ آدھے سے زیادہ جگہ پہ جو آج جو فلیٹس بنے ہوئے ہیں، جو مکان بنے ہوئے ہیں فصاحت نامی بلڈر پہ، جو کہ ان کے لیے کپڑے لے کر جاتا تھا، ان کے لیے اس کی تصویریں ہیں، ان کے گھر پہ ان کا رشتہ دار ہے دور کا کہیں کا، اس کو فون کر کے ڈائریکٹ جو ہے وہ قبضہ کروایا بابا مہاجر قوم نے، بابا مہاجر قوم نے اس کو فون کر کے۔ رحمان ملک سے کیسی دوستی تھی آپ سب لوگوں کو پتا ہے، پوری قوم کو پتا ہے کہ رحمان ملک چڈی فرینڈ ہے آپس میں، رحمان ملک اور الطاف حسین آپس میں چڈی فرینڈ ہیں۔ تو رحمان ملک سے کیسی دوستی تھی، ایک ٹیلی فون کال پہ مانتے تھے، 9 گھنٹے رحمان ملک وہاں پر گزارتے تھے۔ رحمان ملک کے پاس وفاقی وزارت داخلہ تھی 5 سال، اور الطاف حسین اس کا دوست، جگری دوست، وہ زرداری سے اتنی وفاداری نہ کرے رحمان ملک جو الطاف حسین سے وفاداری کرتا تھا۔ ہاں، اس رحمان ملک سے 5 سالوں میں وفاقی وزارت داخلہ سے اگر کچھ مانگا تو صرف 2 نوکریاں مانگی، 2 نوکریاں مانگی۔ بابا مہاجر قوم نے 2 نوکریاں مانگی، 2 نوکریاں اپنے سب سے قریبی دوست رحمان ملک سے، وفاقی وزیر داخلہ سے، کسی شہید کارکن کے لیے، اس کی بیوہ کے لیے، اس کے بھائی کے لیے، اس کے بچے کے لیے، نہیں، کینیڈا میں مقیم اپنے بھائی اسرار اور اپنے بہنوئی سمی کے لیے 2 نوکریاں مانگی۔ کہاں پہ؟ پاکستانی ایمبیسی جو ہے کینیڈا میں، اس میں ہر ایمبیسی میں ایک نادرا کا آفس ہوتا ہے، تو کینیڈا کی ایمبیسی میں بھی نادرا کا آفس ہے۔ اس نادرا کے آفس میں اپنے بھائی، اور وہ نادرا کا آفس جو ہے وہ وفاقی وزارت داخلہ کے انڈر میں ہوتا ہے۔ تو رحمان ملک سے 5 سالوں میں اگر کچھ مانگا ہے بابا مہاجر قوم نے، تو اپنے بھائی اور بہنوئی کی نوکری مانگی ہے۔ کسی شہید کی بیوہ یاد نہیں آئی، کوئی کارکن یاد نہیں آیا، کوئی کارکن کوئی شہید کی فیملی یاد نہیں آئی، اپنے بھائی اور اپنے بہنوئی کے لیے آج بھی نوکر ہے۔ وہ آج بھی کینیڈا کی ایمبیسی میں نادرا کے آفس میں بابا مہاجر قوم کے بھائی اور بہنوئی نوکر ہیں۔ رحمان ملک کا یہ کارنامہ ہے۔ اب اس رحمان ملک سے تم جو ہے وہ کراچی کے بچوں کو، اس رحمان ملک کی پارٹی یہاں پر ہے، اب اس رحمان ملک سے کی پارٹی کے سامنے کراچی کے بچوں کے حقوق کیسے مانگو گے؟ تو اس وقت تمہیں علیحدہ ملک بنانے کا خیال نہیں آیا تجھے، اس وقت تمہیں نیا صوبہ بنانے کا خیال نہیں آیا، اس وقت تمہیں یہ مہاجر لبریشن آرمی کے نام پر ڈھونگ رچانے کا خیال نہیں آیا، اس وقت تم نوکریاں مانگ رہا تھا اپنے بھائی اور اپنے بہنوئی کے لیے، وفاقی وزیر داخلہ کے لیے سے، اس وقت تجھے یہ آڈیو کیسٹ کے اجرا کا خیال نہیں آیا،
بے غیرت. پھر یہ بابا مہاجر قوم ایک 2 نمبر صحافی سے چیٹ ہوتا ہے. یہ مہاجروں تمہارے سو کال تمہارا بابا قوم جو ہے وہ ایک 2 نمبر صحافی چشتی, کیا نام اس کا, علی چشتی, اب تو نام بھی آ گیا اس کا تو نام لے لیتا ہوں. علی چشتی 1,60,00,000 روپے اس کو دے دیے. علی چشتی کو یہ بابا مہاجر قوم کی میں صفات بتا رہا ہوں, یہ بابا مہاجر قوم کے ایٹریبیوٹس بتا رہا ہوں, کارنامے بتا رہا ہوں, اور یہ لائیو کارنامے, ڈینائل نہیں ہے کسی چیز کا. 1,60,00,000 روپے اس کو ایڈوانس دے دیا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کروائے گا اس وقت کے. اچھا اس نے تو چیٹر آدمی تھا, 1 کروڑ بابا مہاجر قوم دے رہے ہیں اس کو پیسے. اس کے بعد وہی بندہ خود ڈی جی آئی ایس آئی بن گیا, فون پہ آواز چینج کر کے اس نے بابا مہاجر قوم سے 45 منٹ کی گفتگو کی ہے, اور اپنی بہن سے بھی گفتگو کروا دی ہے. اور بابا مہاجر قوم خوش ہو گئے کہ ان کی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے بات ہو گئی. اتنے پیدل ہیں, ابھی میں جملہ بولنا نہیں چاہ رہا, آپ لوگ خود آگے لگا لو. اتنا فارغ آدمی ہے یہ مہاجر قوم کا بابا قوم ہے یہ, جو 1-2 جو علی چشتی کسی یہاں پہ 10 سال کے بچے کو چیٹ نہ کر سکے, وہ پوری بابا مہاجر قوم کو فون پہ ماموں بنا رہا ہے. لے لیے پیسے اس نے 1,60,00,000 روپے کی ڈیلیوری لے لی, اور کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرائے گا, اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی خود بن کر کال بھی کر لی, اور بابا مہاجر قوم خوش. اس دن مٹھائیاں بٹی وہاں پہ سیکرٹیریٹ میں کہ جو آج ڈی جی آئی ایس آئی سے سیٹنگ ہو گئی. وہ تو اگلے دن ظاہر سی بات ہے فون ٹیپ ہوتے ہوں گے, وہ اگلے دن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے میسج بھجوایا, وہ بھائی آپ ایسا نہ ہو کہ کہیں ٹی وی, انہوں نے ان کو ڈر لگا کہ بھائی ایک تو اگلے دن فون پہ اگلے دن خطاب میں یہ بول بھی دے گا یہ آدمی کہ میری تو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے بات ہو گئی ہے. ان کو ڈر لگا ہوگا کہ بھائی یہ تو ڈی جی آئی ایس آئی بن کر بات کر رہا ہے. انہوں نے پھر میسج بھجوایا کہ بھائی یہ جو آدمی بات کر رہا ہے آپ سے چیٹر ہے, کوئی ڈی جی آئی ایس آئی آپ سے بات نہیں کر رہا. جب یہ ندیم کا کارنامہ ہے, ندیم نصرت, یہ اس نے لائن سیٹ کرائی دی ہے, یہ اس کا آئٹم تھا. اس کے آنے کے بعد یہ لائن, اور یہ کیا کر رہے تھے اس زمانے میں گورنر سے ہٹ کر ایک پیرالل سسٹم بنانا چاہ رہے تھے, اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ گورنر کے تھرو ڈیل کرتی تھی, تو یہ گورنر سے ہٹ کر ایک پیرالل. تو یہ لیول ہے یار اس آدمی کا, یہ لیول ہے اس آدمی کا. اس کی بھپکیوں میں آئیں گے, یہ لیڈ کرے گا, یہ پوری قوم, یہ مہاجر قوم, اس کو شکر ادا کرنا چاہیے پی ایس پی کے لوگوں کا کہ ہم نے الطاف حسین اور پوری پاکستانی قوم کو, اور میرا اللہ اس کا اجر دے گا کہ ہم نے الطاف حسین کے ناپاک چہرے سے نقاب نوچ لیا 3 مارچ کو. یہ اس پوری قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے الطاف حسین کے ناپاک چہرے سے, مکروہ چہرے سے اس کا نقاب نوچ لیا کہ آج یہ ایکسپوزڈ ہے, ورنہ یہ 30 سال اور اسی طرح سے ڈرامے کرتا رہتا, کمپوز رہتا, یہ گورنر عشرت العباد بیٹھ کر اس کو چلا رہا ہوتا, یہ اسی طرح سے لوگ جڑے رہتے, یہ کبھی بھی ایکسپوز نہیں ہوتا. یہ تو ہم نے ایکسپوز کیا کہ آج یہ کھل کر سامنے آیا ہے, یہ ہم نے ایکسپوز کیا, اس کو بلیڈ کروایا کہ آج یہ کھل کر سامنے آیا. تو اس پوری مہاجر قوم کو, اور خاص طور پہ پاکستان کی قوم کو, پی ایس پی کے لوگوں کا بجا لانا چاہیے. ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے کروایا. یہ گورنر کے چہرے سے نقاب ہم نے نوچا, یہی گورنر اس کو چلا رہا تھا. یہ عشرت العباد اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتا تھا کہ الطاف حسین بڑی خطرناک چیز ہے, اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. مہاجروں کا آبسیشن ہے ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے نام پر. یہ الطاف حسین اگر انڈیا کے ٹینک پر بھی بیٹھ کر آ جائے گا تو یہ مہاجر اس کو چھوڑے گا نہیں. یہ گورنر یہ لالی پاپ دیتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو. تو اب اسٹیبلشمنٹ کہ بھائی کیا کریں, تو گورنر کہتا تھا بھائی اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, اس مینیج کرنے کے لیے میرا گورنر رہنا ضروری ہے. اور الطاف حسین کو کیا کہتا تھا, الطاف حسین کو کہتا تھا بھائی اسٹیبلشمنٹ آپ کے بڑے خلاف ہے اور آپ کو چلنے نہیں دے گی, تو اس اسٹیبلشمنٹ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. تو مینیج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, میرا گورنر رہنا ضروری ہے. تو الطاف حسین کو بھی چونا لگا رہا ہے اور ادھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی چونا لگا رہا ہے کہ اپنی گورنرشپ کو رکھنے کے لیے دونوں کو چونا لگا رہا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے نے اس کو اس وقت تک, اس حد تک زندہ رکھا. گورنر رشوت العباد جیسے لوگوں نے اس کو اس وقت تک زندہ رکھا اپنی گورنری چلانے کے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کرایا کہ اس کے بھی چہرے سے ہم نے نقاب کھینچا ہے نا, اس کے بھی مکروہ چہرے سے نقاب کھینچا. آج دیکھو کہاں ہے وہ,
آج دیکھو الطاف حسین کہاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے کروایا ہے اور ہمیں فخر ہے. ہمیں آج ابھی بیٹھے بیٹھے موت آ جائے, اللہ کا شکر ادا کر کے میں کہتا ہوں کہ آرام سے سینے گلے لگاؤں گا, اس موت کو آرام سے گلے لگاؤں گا, اس لیے کہ مرنا تو ویسے ہی ہے. اگر تمہارے ساتھ الطاف حسین رہتے ہوئے مر جاتے تو میری دنیا بھی خراب تھی اور میرا رب مجھے جہنم کی آگ میں ڈالتا. میرے اس کام کے کرنے اور ان سارے لوگوں کے اس کام کے کرنے پر میرے رب سے یہ ایمان ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ میرا رب ہماری مغفرت ضرور کرے گا, ہمارے گناہ ضرور معاف کرے گا, اور میرا رب ہماری آئندہ جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں ہمیں ضرور کامیاب کرے گا. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے آنے کی, یعنی اس قائم خانی کے آنے کی انٹینشن کیا تھی. اس کو پتا ہے, میرے رب کو پتا ہے کہ یہ لوگ, یہ جو میرے ساتھ جڑے ہیں, یہ کسی لالچ میں نہیں جڑے, کسی عہدے کے لیے نہیں جڑے, کسی پریولیجز کے لیے نہیں جڑے, یہ سچ اور حق کے لیے جڑے ہیں. تو یہ لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں آج کے اس دور کے, یہ ولی ہیں, سارے ولی ہیں, کوئی ایک کونسلر کی سیٹ نہیں چھوڑتا. اور ان لوگوں نے اپنی اپنی ذاتی پرس, پریولیجز, آرام, آسائش, سب چیزیں چھوڑ کر یہ یہاں پر آئے ہیں. یہ اس دور کے بہت ہی معتبر, بہت ہی بڑے لوگ ہیں جو یہاں پر اس پارٹی کے ساتھ آ کر جڑے ہیں. اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ بابا مہاجر قوم جو فرما رہے ہیں اور کر رہے ہیں, معذرت, لیکن میں چاہوں گا کہ میں میڈیا کے لوگوں سے بھی گزری, بہت امپورٹنٹ ساری چیزیں, اس کو ضرور اس کو جگہ دیا. اگلا اس آخری حصے پہ جاتا ہوں. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ میں, یہ جو الطاف حسین جو کچھ کر رہے ہیں, یہ جو بابا مہاجر قوم جو کچھ کر رہے ہیں, اور ان کی میں نے تھوڑی سی آپ کو جو یہ جھلک بتائی دکھائی, اور یہ آج جو بھی پاکستان کو گالی بک رہے ہیں, اس پہ ہم سب لوگوں کو مل کر فاروق ستار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ فاروق ستار صاحب کا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, جن کو یہ بڑا ہی آئنسٹائن قسم کا ایک تجربہ کرنا تھا. ایک پلان ان کے ذہن میں آیا کہ 22 اگست کو جس دن الطاف حسین ڈیڈ ہو گیا تھا, 22 اگست کو جس دن الطاف حسین ڈیڈ ہو گیا تھا, الطاف حسین کی سیاست دفن ہو گئی تھی, 22 اگست کو فاروق ستار کی شکل میں ایک اور ایم کیو ایم بنائیں. یہ ان کو کریڈٹ, یہ آج الطاف حسین کی گالیاں پاکستان کو, پاکستانی اداروں کو, یہ ان گالیوں کے اوپر یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے 23 اگست کو فاروق ستار کے ذریعے ایم کیو ایم بنائی. اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے ان لوگوں کو کا تھینک یو, آپ کے تجربے کرنے کا, اور فاروق ستار کا تھینک یو, اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے الطاف حسین کو دوبارہ زندہ کر دیا. آپ نے, جو الطاف حسین 23 اگست کو ڈیڈ ہو گیا تھا, مر گیا تھا, دنیا اس کو کوما میں چلا گیا تھا, آپ نے اس کی پارٹی پہ قبضہ کر کے, دیکھو اتنی ساری چیزوں کے باوجود میں پھر کہوں گا ایم کیو ایم الطاف حسین کی تھی, ہے, رہے گی. یہ جو مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ایم پی ایم این ایز, یہ میر, یہ مینڈیٹ الطاف حسین کا تھا, الطاف حسین کا ہے, اور اگر یہ رہا تو الطاف حسین کا ہی رہے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے اس کو مظلوم بن کے پلے کرنے کا موقع دے دیا, آپ نے اس کی پارٹی پہ قبضہ کرا دیا, آپ نے اس کے مینڈیٹ پہ قبضہ کرا لیا, اور آفرین اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کے حکومت کے لوگوں پہ, اور اس وقت کے فاروق ستار ان کے ٹولے پہ, کہ آپ کے پاس ٹانگیں, آپ اس آدمی کو چلنا سکھا رہے ہو جس کی ٹانگیں نہیں ہیں. آپ اس آدمی سے کہہ رہے ہو کہ دوڑ کر دکھائے گا, ابے بھائی اس کی ٹانگیں نہیں ہیں, وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, آپ اس کو کہہ رہے ہو دوڑ کے دکھائے گا. تو آپ نے, جن لوگوں نے بھی یہ ایم کیو ایم پاکستان بنانے کا تجربہ کیا ہے, یہ الطاف حسین کی ساری گالیوں کا کریڈٹ, یہ الطاف حسین کے دوبارہ پاکستان کو گالی بکنے کا کریڈٹ, دوبارہ زندہ ہونے کا کریڈٹ, یہ ان کو جاتا ہے, یہ ان کو جاتا ہے, یہ ان کے تجربے کو جاتا ہے. میں ان کی انٹینشن پہ, میں ان کی نیت پہ کوشچن نہیں کرتا, لیکن میں ان کی, کہ میں وہ کیسے نہیں دیکھ سکے, وہ آگے کیسے نہیں فورسی کر سکے, میں اس پہ ضرور کوشچن کر سکتا ہوں کہ ان کا آئی کیو لیول کیا تھا, وہ کیسے نہیں دیکھ سکے. اور آج کی یہ ساری پاکستان کو جو گالیاں الطاف حسین بیٹھ کر بک رہا ہے, پاکستان کے اداروں کو, یہ سارا اس کا قصور 23 اگست کو ایم کیو ایم کے نام پر فاروق ستار کو لے کر آنے والے حکومت کے لوگوں کا, اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا, اور فاروق ستار اور ان کے ٹولے کا. آج بھی فاروق ستار, ابھی میں نے سنا کہ انہوں نے ندیم نصرت کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے, ندیم نصرت کو برا بھلا کہا ہے, پھر وہ
واسع جلیل کو برا بھلا کہتے ہیں. الطاف حسین کو راک ایجنٹ نہیں بولتے, فاروق ستار نہیں بولتے, ننھے ہیں بہت, ان کو نہیں پتا. الطاف حسین کو راک ہے. تو آج میں ایک نیا انکشاف کرنے جا رہا ہوں. وہ الطاف حسین کو راک ایجنٹ نہیں بولتے, تو آج میں ایک نیا انکشاف کرنے جا رہا ہوں. یہ جو جس آج بھی نہیں بولتے, وہ آج بھی وہ ان کو, اور انہوں نے قوم کو کنفیوز کیا نا, بانی و قائد. بانی کہ بھائی وہ قائد نہیں ہے, بانی تو ہیں, بنایا انہوں نے. ابے قائد بنایا, بیڑا غرق کر دیا یار سارا. اگر بانی ہے 30 سالوں میں بیڑا غرق کر دیا, تم کہتے ہو بانی ہے. ابے بانی ہے تو پھر اس کی بات مانو, ریزائن کرو یار. وہ کہہ رہا ہے ریزائن کرو. وہ کیسا بانی ہے جس کی تم بات نہیں مان رہے, اس کی ایم پی ایم شپ رکھے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو بانی. پوری قوم کو بتا رہے ہو کہ بانی ہے جی, یہ اس نے بنایا تھا. لعنت بھیجو اس کے ایسے بنانے پہ, بیڑا غرق کر دیا پوری قوم کا. 30,000 بچے مروا دیے, 1500 جو ہے وہ لوگ بند ہیں آج بھی. 300 مائیں اپنے بچوں کو لاپتہ ڈھونڈتی پھر رہی. تم کہہ رہا شہر میں پانی نہیں ہے, شہر میں بجلی نہیں ہے, شہر کچرا کنڈی بن گیا, شہر میں جاب نہیں ہے, شہر پہ قبضہ ہو گیا, شہر میں پانی بھرا ہوا. تو کہہ رہا بانی ہے. بھائی کیسا بانی ہے؟ اور بانی ہم ماریں گے بھائی بانی ہے. تو آج کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ غلط کام کر رہے ہیں. او بھائی یہ جو آپ مجبوراً سچ بولتے ہو نا, مجبوراً, اس میں پھر یہی ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم آپ بولتے ہو جھوٹ, اور کبھی کبھی آپ مجبوراً آپ کو سچ بولنا پڑتا ہے. تو پھر آپ کو اس طرح کی پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہیں کہ بھائی نذیر نصرت جو ہے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے, الطاف حسین کی باتیں مشکوک ہے. بھائی مشکوک نہیں ہے, تم کو پتا ہے کہ راک ایجنٹ ہے وہ. بولو پریس کانفرنس کر کے فاروق بھائی آپ کی میں پتہ نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, پھر بھی میں عزت کرتا ہوں, پھر بھی میں عزت کرتا ہوں. میں عزت کرتا ہوں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کرنے کی توفیق دے, میرے دروازے آخری سانسوں تک کھلے رہیں گے. بھائی بولو کہ راک ایجنٹ ہے الطاف حسین, تمہیں پتا ہے. اچھا نہیں پتا راک ایجنٹ ہے, تو اپنے سینیٹر فروغ نسیم سنیں, اپنے سینیٹر فروغ نسیم جو کہ بیرسٹر ہیں, بہت زبردست قسم کے تجزیے دیتے ہیں, ذرا ان کو بلا کر پوچھیں کہ الطاف حسین راک ایجنٹ ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ فروغ نسیم میرے ساتھ, انیس قائم خانی کے ساتھ, عشرت العباد کے ساتھ, بابر غوری کے ساتھ, عادل صدیقی کے ساتھ, انیس ایڈوکیٹ کے ساتھ, ایم انور کے ساتھ, طارق میر کے ساتھ اور رحمان ملک کے ساتھ اس جگہ اس میٹنگ میں دبئی کے اس کمرے میں اواری ہوٹل کی اس میٹنگ میں موجود تھے. جب الطاف حسین فون لائن پر یہ پوری کانفیشنل اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے, انور صاحب طارق میر صاحب کانفیشنل اسٹیٹمنٹ دے کر آ گئے تھے, اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم راک کے ہاتھوں 22 سالوں سے ان سے پیسے لے رہے ہیں, ہم راک ایجنٹ ہیں, ہم یہ بتا کر آ گئے. فروغ نسیم ایز اے لائر ہمارے ساتھ تھے وہاں پہ. الطاف حسین نے اسپیشلی بلایا ہوا تھا, سانسیں اوپر جا رہی تھیں اندر آ رہی تھی, اوپر جا رہی تھی باہر آ رہی تھی. تو اپنے سینیٹر سے بلا کے پوچھو فروغ نسیم سے. ابھی وہ چیمپئن بنے پھرتے ہیں, جو ہے وہ انٹیلیکچوئل بن کر بیبی فیس جو ہے وہ تجزیے دے رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر. او بھائی تمہیں نہیں پتا راک ایجنٹ الطاف حسین, تمہیں نہیں پتا الطاف حسین راک ایجنٹ ہے صرف. اور ہم جب آئے ہم پر یہ باتیں کر دیں کہ بھائی یہ تو غلط بات کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ایجنسیز کے لوگ ہیں, فلاں ہیں. اب آہستہ آہستہ ساری بات مانو بھائی, ابھی بھی وقت ہے, قوم کو سچ بتاؤ. تو فاروق ستار صاحب اپنے سینیٹر فروغ نسیم سے پوچھیں کہ وہ الطاف حسین راک ایجنٹ ہے نہیں ہے. پھر فروغ نسیم نے سارا کیس لڑا ہے وہاں پر جا کر الطاف حسین کا لندن میں. سارے ان کے وہاں پہ جو وکیل تھے وہ وکیل وہی کرتے تھے جو فروغ نسیم بتاتے تھے. فروغ نسیم کو طارق میر صاحب نے اپنا دیا ہوا اسٹیٹمنٹ نکال کر بھیجا ہے یہاں پہ. یہ جو آپ 8 پیجز طارق میر کے دیکھتے ہو ٹی وی پہ, یہ وہ وہی تو ہے جو وہی ہے جو فروغ نسیم کو طارق میر نے فروغ نسیم کو اپنے اسٹیٹمنٹ نکال کر دیے. اس لیے کہ فروغ نسیم نے ایز اے لائر کہا کہ بھائی مجھے کیس تیار کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے بیانات چاہیے کہ آپ لوگ کیا دے کر آئے ہو, ہمارے سامنے کی بات ہے. تو فروغ نسیم صاحب, بیرسٹر فروغ نسیم صاحب سے پوچھیں نا کہ انہوں نے الطاف حسین کے راک کا کیس لڑا ہے یا نہیں لڑا ہے, اور کتنے شواہد ان کے پاس ہیں. تو فروغ نسیم کو سب کچھ پتا ہے کہ الطاف حسین راک ایجنٹ ہے نہیں ہے. پوچھ لیں, ورنہ فروغ نسیم آ جائیں, اسی دنیا میں ہیں, اسی کراچی میں سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں دنیا کے آگے آ کر. پھر میں اور بھی باتیں بتاؤں گا. ابھی تو میں اسے اتنا سینڈ کروں, برے آدمی نہیں, اچھے آدمی ہیں, کمزور ہیں, لیکن اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ہے وہ تاریخ چیمپئن شپ تو آپ کی الگ چل رہی ہے, ستھرے بنے ہوئے ہیں آپ.
आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, आपने ना रिजाइन किया ना सारे, हम जैसे लोग तो भाई लात मार के आ गए, आप सेनेटर भी बने रहे, अल्ताफ हुसैन के साथ भी रहे, आप छोड़ भी गए, और सच और महफिलों में आप जुमले भी कस देते हैं कि हम पता नहीं कौन ठीक है कौन ठीक नहीं, आपको सब पता है कि यार अल्ताफ हुसैन रॉक, आप तो केस लड़ते रहो। तो भाई फरोग नसीम को बुलाकर फारूक भाई पूछेंगे अल्ताफ हुसैन रॉक एजेंट है नहीं है, अगर वो कह दे कि नहीं है तो मुझे बुला लेना, और अगर कह दे कि हाँ है तो फारूक भाई फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। अच्छा, अगर आपको जब भी नहीं पता चले तो फारूक भाई कमर मंसूर से पूछें कि उसका भाई महमूद सिद्दीकी 18 सालों से इंडिया में क्या कर रहा है। कमर मंसूर को जानते हैं ना आप? कमर मंसूर आपकी पार्टी की राब्ता कमेटी का शायद मेंबर है, नहीं है या नहीं है? उनकी माँ बेचारी जो है वो बूढ़ी माँ है। कमर मंसूर के सगे भाई डॉक्टर महमूद सिद्दीकी 18 सालों से इंडिया में रॉ के पास हैं, वो ट्रेनिंग कैंप्स के हेड हैं, इंडिया ने उनको वहाँ रखा हुआ है। तो कमर मंसूर भाई, जबकि मुझे अफसोस है उनकी कमर मंसूर की वालदा महमूद सिद्दीकी की वालदा के हवाले से, कमर मंसूर के और उसके भाई के हवाले से, और इवन डॉक्टर महमूद सिद्दीकी के हवाले से कि 18 साल पहले वो और यंग था, उसके जहन को ख़राब करके उसको इंडिया भेज दिया। आज वो किसी काबिल नहीं है, आज उसको वहाँ रख कर वो तो मजबूर है सारे काम करने में। आज इनको सबको पता है कि महमूद सिद्दीकी जो है वो इंडिया में है, कमर मंसूर उनके भाई हैं, आपके पास हैं। क्या फारूक भाई अब भी नहीं पता कि वहाँ पर रॉ के पास है वो? फारूक भाई आपको अब भी नहीं पता कि अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट है? अच्छा भाई, यहाँ से भी पता ना चले तो फारूक भाई आपने फेडरल मिनिस्टर होते हुए इसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में इसी महमूद सिद्दीकी के पासपोर्ट पे और खलील के पासपोर्ट, दो लोगों, खलील और महमूद सिद्दीकी के पासपोर्ट से पे इंडिया की एम्बेसी से इंडिया का वीज़ा लगवाया, जबकि वो वहाँ बैठे हुए थे। आपने अपने हाथों से पासपोर्ट जमा करके, अपने हाथों से पासपोर्ट रिसीव करके आपने लंदन पहुँचाया है। फारूक भाई बोलते हैं कि आपने नहीं किया, आपको नहीं पता अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट है। फारूक भाई, अपने गुनाहों का कुफ़ारा करना बहुत ज़रूरी है, आपकी ज़ात का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। अल्ताफ हुसैन अभी भी इस कौम को घसीट रहा है, इस कौम के ऊपर बदनुमा दाग लगा रहा है। आपके इस आधी बात मुंह में, आधी बात जुबान पर, आधी बात बाहर, कभी बानी, कभी कायदे तहरीक, कभी बड़ा भाई, कभी छोटा भाई, कभी अच्छे काम, ये सारे ड्रामे की वजह से ये कौम कंफ्यूज हो रही है। बोलो सामने आकर, मुझे मजबूरन 1.25 साल के बाद ये वाली बातें करनी पड़ रही हैं कि आप लोगों को टाइम दिया और नहीं समझ रहे आप बात। आप इस कौम को, इस उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी को और आप गढ़े की तरफ खींच रहे हो। आप ब्लफ करना चाहते हो कि आप अल्ताफ हुसैन के लिए भी दिल में हमदर्दी रखो, उससे कांटेक्ट रखो, ताकि आपको ये शायद ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन के हिमायती जो है वो आपको वोट दे देंगे यहाँ पर। ओ भाई, कोई हिमायती नहीं है, ना आपको वोट देगा ना अल्ताफ हुसैन को वोट देगा। एनीवेज, आपको बोलना पड़ेगा कि अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट है। आपके पास प्रूफ, आप नहीं बोलेंगे और आप झूठ बोलेंगे। आप जितना झूठ बोलेंगे, मैंने 3 मार्च को ये बात कही थी कि आप लोग जितना झूठ बोलेंगे मैं उतना सच बोलूँगा। अल्लाह ने मेरी किसी बात को आज तक गलत साबित नहीं किया। जो बातें हमने अल्ताफ हुसैन साहब के लिए की थी, देखो 22 अगस्त को क्या हो गया। देखो वो लोग जो हमारे खिलाफ बात करते थे 3 मार्च को, आज फारूक सत्तार कहाँ बैठे में, आज इशरतुल इबाद कहाँ बैठे में। तो अल्लाह ताला ने मेरे लोगों की एक बात को भी गलत साबित नहीं की, इसलिए कि हम झूठ नहीं बोल रहे। आज भी जितनी भी बातें कर रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ सही है। आप सच बोलें, अगर आप झूठ बोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, और एक रेफरेंस दे देता हूँ, अगर आपको फिर भी पता ना चले कि अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट है या नहीं है, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछ लो, जो आपका सीनियर डिप्टी कन्वीनर है, और फैसल सदवारी से भी पूछो, इन दोनों से पूछ लो कि महमूद सिद्दीकी किसका बच्चा है। खालिद मकबूल चेयरमैन थे पीएमएसओ के, महमूद सिद्दीकी उनका जो है वो यूनियन इंचार्ज था। ये फैसल सदवारी का, महमूद सिद्दीकी मेंटोर थे फैसल सदवारी के। तो ज़रा इनसे खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछो कि भाई उन्होंने इंडिया जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें क्या कहा था। तो आप खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछने, फारूक भाई आपके सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं, जो कि सब कुछ जानते हैं इस रॉ के नेक्सस का, तो आप उनसे पूछ लें। ये 5-7 आइटम रेफरेंसेस दे दिए। अब ज़रा फारूक सत्तार साहब से आप लोग पूछना कि भाई ये जो मुस्तफा कमाल बातें कर रहे हैं आप उसको डिनाई कर दो या सच बोल दो। झूठ बोलेंगे तो अगली किस्त आएगी, सच बोलेंगे हम खुले दिल से इनको गले लगाएंगे, इनको महफिल में तारीफ करेंगे, ये भी एम्बेरस भी नहीं करेंगे कि इन्होंने पहले झूठ बोला था। नहीं, अल्लाह ताला जब जिसको हिदायत दे दे,
اللہ تعالیٰ جب جس کو ہدایت دے دے، لیکن اس قوم کو سچ بتائیں۔ تو میں یہاں پر اور ان کے یہ جو میئر اور ساری کہانی، اس کے اوپر میں آنا نہیں چاہتا ہوں۔ بھائی دیکھو لوگوں، میں پہلے اپنی بات میں کہہ چکا ہوں، دیکھو کراچی کے لوگوں، پاکستان کے لوگوں، سندھ کے لوگ، انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا، تم نے ٹھیک ہونا ہے بھائی، انہوں نے ٹھیک، میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں بھائی حکمران ٹھیک نہیں ہونے، یہ الطاف حسین، یہ فاروق ستار، یہ زرداری صاحب، یہ نواز شریف، یہ وزیر اعلیٰ، یہ نہیں ٹھیک ہونے انہوں نے۔ او بھائی آپ نے ٹھیک ہونا ہے، پاکستان کے لوگوں، کراچی کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، تم نے ٹھیک ہونا ہے۔ ہم نے ریلی نکالی تمہارے حقوق کے لیے، ہم نے دھرنا دیا، ہم نے جتنی باتیں کی، آج وہی سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تم نے ٹھیک ہونا ہے، تم نے ان حکمرانوں کا احتساب کرنا ہے، تم نے صحیح آواز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور تمہارے پاس ہماری آواز کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں ہے۔ میں منتیں نہیں کروں گا، میں لوگوں کی منتیں نہیں کروں گا، میرے علاوہ ہمارے علاوہ کوئی آپشن ہے چلے جاؤ، لیکن ہمارے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ آج بھی انہی کے پاس حکمرانی ہے، آج بھی انہی کے ایم این اے، ایم پی ایز یہاں پر اور میئرز اور کونسلرز ہیں، تو ہمارے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ میرا ماضی تم جانتے ہو، ہم نے شہر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ان فرعونوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا تمہارے ایم پی اے بننے کے لیے، تمہارے ایم این اے بننے کے لیے، تمہارے وزیر نہیں بھائی، یہ چیزیں ہمارے پاس تھیں تمہارے لیے، حق کے لیے، سچ کی آواز اٹھانے کے لیے ہم نے ان چیزوں کو قربان کیا ہے۔ تو میرے لوگوں، تم ہمیں ووٹ دے کر بھی کچھ نہیں دے سکتے، پرسنلی کچھ نہیں دے سکتے، لیکن ہم اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ جب میری قوم، جب میری عوام کے اوپر، جب میری مخلوق کے اوپر یہ حکمران ظلم کر رہے تھے، الطاف حسین ظلم کر رہے تھے، تم بھی اس زمانے میں زندہ لوگ تھے، تم نے اس ظلم کے اوپر جانتے بوجھتے ہوئے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ میں اپنے رب کو، اور میرے لوگ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ کراچی کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، پاکستان کے لوگوں، میں نے تمہیں راضی کرنے کے لیے یہ کام نہیں شروع کیا۔ ایک آدمی بھی میری بات نہ سنے، کیا مصطفیٰ کمال اور اس کے لوگ اپنے ہدف سے پھر جائیں گے، اپنے ٹارگٹ سے پھر جائیں گے، کیا اپنی بات سے پھر جائیں گے؟ نہیں پھریں گے، ایک آدمی بھی میری بات نہیں سنے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہماری بات سن لی ہے۔ اگر تم جد و جہد کیے بغیر، آواز میں آواز لگائے بغیر اگر مر گئے، اور انہی حالات کو، یہ پانی، یہ سیوریج، یہ کچرا، یہ اپنے بچوں کو اسی طرح ان حکمرانوں کے ہاتھوں میں چلے گئے، یقین جانو تم سے مرنے کے بعد اللہ میاں حساب کتاب کرے گا، تم سے سوال کرے گا کہ تم آواز جب لگ رہی تھی تو تم اس آواز کے اوپر کھڑے کیوں نہیں ہوئے، جد و جہد کیوں نہیں کی، تم سے سوال ہوگا۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے آج ہماری آواز میں آواز ملاؤ اور کھڑے ہو۔ اور میں آخری بات، یہ میں اس قوم کو کہنا چاہتا تھا، لوگوں کو کہنا چاہتا تھا، اور میں اسٹیبلشمنٹ کو آواز دے کر ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ یہ مسنگ پرسنل جو ہیں، یہ جو لاپتہ لوگ ہیں ایم کیو ایم کے نام پر، کسی کے بھی ہوں، یہ 260 کے قریب لوگ ہیں، خدا کے واسطے ان لاپتہ لوگوں کو بازیاب کر کے ان کی ماؤں کے حوالے کریں، مجھ سے لکھوا لیں کہ میں ایک لڑکے کو بھی ان میں سے لاپتہ بازیاب ہوئے ایک آدمی کو بھی، ایک لڑکے کو بھی اپنی پارٹی میں نہیں لوں۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میری پارٹی میں چلے جائیں گے، اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میری پارٹی میں ایک آدمی کو بھی نہیں رکھوں گا، ایک کارکن، میں نے ان کے لیے پارٹی نہیں بنائی، لیکن خدا کے واسطے ماؤں کو ان کے بچے واپس کر دیں، خدا کے واسطے بہنوں کو ان کے بھائی واپس کر دیں، خدا کے واسطے بچوں کو ان کے باپ واپس کر دیں۔ یہ لوگ بہکا دیے گئے تھے، الطاف حسین کا مکروہ چہرہ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ 1 سال 1.25 سال سے ہم نے جب سے آواز لگائی ہے، ان لڑکوں نے ایک پتھر نہیں مارا ہے کسی کو، یہ اپنے اوپر تو پتھر کھائے ہوئے لوگ ہیں، اپنے اوپر گولیاں کھائی ہیں، اپنے اوپر شیلنگ برداشت کی ہے، ماں بہنوں کے اوپر شیلنگ برداشت کی ہے، لیکن کسی ایک پتے کو کراچی میں نہیں توڑا، نہیں ہاتھ لگایا۔ میں آپ سے پاکستان کی خاطر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان بچوں کو، ان لاپتہ لوگوں کو، ان لوگوں کو ان کے جو بھی گناہ ہیں اس کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک دفعہ موقع دیتا ہے، ایک آدمی بھی خراب نہیں ہوگا۔ یہ ایک جنگ چل رہی تھی، لوگ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے قتل کر رکھے تھے، انہوں نے اور بہت ساری چیزیں کر رکھی تھیں، ان کے بھی لوگ 25,000 اردو بولنے والا ایم کیو ایم کا بھی لڑکا جا کر قبرستانوں میں جا کر سو گیا، ان کو بھی کسی نے مارا ہے۔ ایک جنگ چل رہی تھی، اس شہر میں جنگ چل رہی تھی، اور کیا ان کو مار دینے کے بعد چلے ایک سینیریو ڈسکس کر لیتے ہیں، یہ سارے لاپتہ لوگ، ان کو آپ مار دیں، ان کو کبھی بھی بازیاب نہ کریں، کیا اس سے امن قائم ہو جائے گا؟ کیا اس سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ یہ 250 لوگوں کے بجائے 2,500 لوگ اور 10,000 لوگ، ان کے جاننے والے، ان کے رشتے دار، ان کے اور لوگ
اور زیادہ نفرت پیدا ہوگی، اور زیادہ لوگ آئیں گے، اور زیادہ لوگ، یہ ختم نہیں ہوگا سلسلہ، اس لیے کہ ان کی نظروں میں یہ نہیں ہے۔ اور الطاف حسین جیسے لوگ پھر ان لوگوں کی لاشوں پہ سیاست کریں گے، ان لوگوں کے پکڑے جانے پہ سیاست کریں گے، ان کی فیملیز کو غلط رستے پہ لے کر جائیں گے۔ تو خدا را اس ظلم اور زیادتی کو، جس طرح سے آپ نے بلوچستان میں لوگوں کو معاف کیا ہے، جس طرح سے آپ نے فاٹا میں لوگوں کو معاف کیا ہے، جس طرح سے آپ سندھ میں راکٹ لانچر، اینٹی ایئر کرافٹ گنے، آپ گنے لے کر آپ لوگوں کے قتل، اغوا برائے تاوان اور بہت سارے جرائم کو آپ اچھائی کی نیت سے، اس لیے کہ دیکھو میں نے تو پہلے بتایا یہ حکمران سب سے بڑے دہشت گرد بنانے والے لوگ ہیں۔ اگر مار نہیں ہے، غائب کرنا ہے، پکڑنا ہے، تو بھائی کے الیکٹرک کے ایم ڈی کو غائب کرو، واٹر بورڈ والوں کو دیکھو، آپ حکمرانوں کو غائب کرو، وزیروں کو غائب کرو، ان کو لاپتہ کرو، ان کی لاشیں پھینکو تو ملک میں امن آ جائے گا۔ یہ ہیں دہشت گرد بنانے والے۔ الطاف حسین چل رہا ہے اسی طرح سے چل رہا ہے، آپ آڈیو پہ چل رہا ہے، کچھ بھی آپ نہیں کر پائے۔ ان لڑکوں کو ایک دفعہ معاف کر کے، میں پاکستان، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں پاکستان کے لیے، پائیدار امن کے لیے کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین جیسے لوگ پھر ان لوگوں کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ آج کہیں نہ کہیں سے یہ جو لاپتہ، یہ جو اسیر لوگ ہیں، ان کی فیملیز، جب الطاف حسین گالی بکتا ہے، جب الطاف حسین وہاں سے گالیاں بکتا ہے اداروں کو، پاکستان کو، کہیں نہ کہیں یہ لوگ، ان کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ ہاں انہی لوگوں نے ہمارے بچوں کو پکڑ رکھا ہے، غائب کر رکھا ہے۔ سارے لوگ وہ نہیں ہیں جن کو آپ نے سمجھ کر بند کر رکھا ہے، لاپتہ لوگ ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں اتنی زیادہ کرائم والے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں ایم کیو ایم کے ساتھ رہ کر، 30 سال الطاف حسین صاحب کے ساتھ رہ کر ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ انسان سے گناہ نہیں ہوا ہو، اس کے ساتھ کچھ نہ بھی کرے، اس آدمی کا صرف فالو کر لے تو اس سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں۔ ہم ہیں نا گناہ گار، ہم نے فالو کیا اس کو، اس کی جو ہے وہ بات مانی، اس کے لیے 30 سالوں تک کام کیا، ہم سب لوگ گناہ گار لوگ ہیں۔ اس بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کی پیشنس ہیئرنگ کا بہت بہت شکریہ۔ معذرت کے ساتھ میری یہ بات، چونکہ بہت دنوں کے بعد میں نے گفتگو کی ہے، ساری چیزوں کا احاطہ کرنا بہت ضروری تھا، معذرت کے ساتھ یہ بات میری جو لمبی ہو گئی ہے، لیکن ساری باتیں ہونا تھیں اور ضروری تھیں، اور اس ٹائم پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھو یہ تو ریاست کا کام ہے، مصطفیٰ کمال از نو بڈی نا، مصطفیٰ کمال تو ایک پولیٹیکل اینٹی ہے، میرے پاس تو کوئی اتھارٹی پاکستان کی نہیں ہے نا، پاکستان کے آفیشیل ادارے کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں وزیر داخلہ نہیں ہوں، وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، میں تو نہیں ہوں۔ یہ تو بھائی یہ تو پاکستانی ایسا ملک ہے جہاں پر حکومتوں کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی راوی چینی چین لکھ رہا ہے، اور ایک آدمی وہاں سے گالیاں بک رہا ہے بیٹھ کر پاکستان کو۔ یہ تو پاکستان جیسے ملک میں، اس لیے کہ حکمران میں نے خود کمپرومائز ہیں، وہ خود دہشت گرد پیدا کر، ان کو تو الطاف حسین جیسے لوگ سوٹ کرتے ہیں، تو یہ حکومتوں کا کام ہے، اور نہیں کر رہے ہیں تو بہت بڑے مجرم ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں یہی تو جوڈیشری سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے ریاستوں اداروں سے کہہ رہا ہوں، جوڈیشری سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس ملک میں کوئی روکنے والا ہے، کوئی سینس پریویل کرنے والا ہے؟ یہ میری بات، یہی تو میں ساری بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی قانون ان کا، پولیس ان کی، آئی جی کے اختیارات لے لیے، ایس ایس پی نہیں لگا سکتا، ڈی ایس پی نہیں لگا سکتا، آئی جی کو کام نہیں کرنے دے رہے، دھڑلے سے تاج پہن رہے ہیں، اس کے بعد پھر کرپشن کے کیسز بن گئے، فارغ ہو گئے، لوگ ان کے غائب ہوتے وہ سارے بازیاب ہو گئے، تو ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑ رہا، یہ لوگوں کو لوٹتے چلے جا رہے ہیں، مارتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ادارے ہمارے کا پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور ادارے رینجرز اور آرمی کیا کر رہی ہے؟ دہشت گرد پکڑ لی ہے۔ او بھائی آپ دہشت گرد پکڑتے جاؤ، اور یہ دہشت گرد لوگوں کو بناتے جائیں۔ تو میں تو بڑا ہی سنسیئر مشورہ دے رہا ہوں، میں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب سے اپیل کی آج کہ بھائی آپ یہ آپریشن بند کر دیں۔ اگر آپ ان کو ٹیکل نہیں کر سکتے، یہ دہشت گرد بنانے والی نرسریاں ختم نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، تو آپ کو یہ فٹ سولجر دہشت گرد پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پاس باس نہ وکیل ہے، نہ میرے پاس پیسے، ہم تو کسی طرح سے اس کا بل دیتے ہیں بڑی مشکل سے۔ میں تو ابھی 1 سال 1.25 سال کی پارٹی ہیں، یعنی کہ سارا کام بھی میں بولوں بھی میں ہی، کیس بھی میں لگاؤں، مطلب یہ حکومتیں جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے۔ انڈیا کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ کیا اسرائیل کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پاکستان کے اختیارات، پاکستان کے مسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ بھائی جج بھی بیٹھے ہیں، بھائی بلا لیں مجھے چلا جاؤں گا، لیکن آپ بولو کہ میں وکیل کروں، میں پٹیشن لوں، بھائی میرے پاس کروڑوں روپے نہیں ہے وکیل کے یار، یا تو بھائی لوگ مجھے جو کوئی فنڈنگ کر دیں، میں وکیل کر لیتا ہوں، چلا جاتا ہوں، میں دیتا ہوں جا کے اس پہ۔ دیکھیے ہماری اس ساری باتوں سے اور یہ 1 سال کی ساری جدوجہد سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ موجودہ حکمران اور الطاف حسین 2 الگ چیزوں کے نام نہیں ہیں، یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں، یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں۔ موجودہ زرداری صاحب کو الطاف حسین سے اچھا بندہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتا، سوٹ کرتا ہے بھائی۔ الطاف حسین جیسا راک ایجنٹ زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتا ہے، حکومتوں کو سوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی حکومتوں کے لیے چیلنج نہیں بن سکتا، اس کے پاس مینڈیٹ آ گیا ہے، یہ قوم بیوقوف بن گئی،
وہ ان کی حکومتوں کو جب چیلنج کریں وہ انسان وہ اس کے خلاف جاتے ہیں، لیکن اگر وہ ریاست کے خلاف ہے تو یہ تو خود ریاست سے انتقام لے رہے ہیں، یہ تو خود ریاست سے انتقام لے رہے ہیں، یہ تو خود ریاست کو کھوکھلا کر رہے ہیں. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی، جو ہٹ درمی ہے اتنی ساری باتوں کے بعد تو بھونچال آ جانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کچھ نہیں، آج شیل مارتے ہیں تو ہمارے اوپر ہی مارتے ہیں، آج سیکیورٹی وڈرا کرتے ہیں تو ہماری وڈرا کرتے ہیں، آج بیانات دیتے ہیں تو ہمارے خلاف بھی بیان دیتے ہیں. ہم نے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑا. الطاف حسین کے پروف اور ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود دیکھیں یہ کلبھوشن کے اوپر جا کر بات تو نہیں کرتا وزیر اعظم ہمارا. ہاں یہ کشمیر میں لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہمارے وزیر اعظم کے منہ میں لالی پاپ ہے، وہ تو بات نہیں کرتا. کلبھوشن کا مسئلہ بات نہیں کرتا. انڈیا کا وزیر اعظم امریکہ میں وزٹ کر رہا ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے انڈین جو ہے وہ ندیم نصرت کی میٹنگ ارینج کر رہے ہیں انڈین وزیر اعظم کے ساتھ، امریکن کے ساتھ. انڈین کے وزیر اعظم اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ آم بھیج دے گی. اب آم کا سیزن آ گیا ہے، ساڑیاں بھیج دے گی پاکستانی کوئی پر. تو بھائی الطاف حسین اور یہ موجودہ حکمران یہ ایک ہی کڑی، یہ ایک ہی چین کی کڑیاں ہیں، یہ ایک ہی طرح کے لوگوں کے نام ہیں، یہ الگ الگ لوگ نہیں. الطاف حسین اور ان کا کنائونس ہے. الطاف حسین آرمی کو اس لیے گالی بکتا ہے کہ آرمی اب تک ان کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس کو اس لیے گالی بک رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک جو ہے وہ ان کے اس فریکوینسی پہ نہیں آئی ہے. آج اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایک چھوٹا سا افسر ان کو کال کر لے لندن، آپ دیکھو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گا اور سارے لڑکوں کی لسٹ جن سے یہ ملک الگ کرنے کی یہ جو ہے وہ کیمپین چلا رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے مانگے بغیر دے دے گا ان لڑکوں کی لسٹ، کہے گا مارو ان کو، ختم ہو جائے گا سارا. اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ہم 90s میں دیکھ چکے ہیں. الطاف حسین ایسا سانپ ہے جو اپنے بچے کھاتا ہے. نہیں ماشاء اللہ کی طرف نہیں جائے گا اور نہ میں ٹیک اوور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ دہشت گردوں کو لاپتہ کرتے ہیں، ہاں مجھ سے ماشاء اللہ نہیں لگ رہا نا، لگ رہا ہے ماشاء اللہ، ہاں تو اوپن تو کر رہا ہوں. جس طرح سے آپ دہشت گردوں کو لاپتہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لاش بھی مل جاتی ہے ان کی، تو یہ چند حکمران چند وزیر کیوں نہیں لاپتہ ہو سکتے؟ ہاں یہ چند وزیر کیوں، یہ بجلی کا بیڑا غرق کرنے والا شہر کا ایم ڈی کیوں نہیں لاپتہ ہو سکتا؟ واٹر بورڈ والے تو خیر ہمارے جو ہے وہ ابھی میں کیا ان کے لیے میں اتنے وہ نہیں کرنا، شریف آدمی بیچارہ، لیکن میں اس عہدے کی بات کر رہا ہوں. میں پرٹیکولر جو لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ وزیر، یہ تو اس لیے کہ بھائی یہ نیب شیب، یہ آپ دیکھیں نا نیب کا قانون وہ چینج کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ جو اپنے لوگوں کو جوانوں کو شہید کروا رہے ہیں، جو قربانی دے رہے ہیں، یہ قربانی رائے گاہ جا رہی ہے، فیکٹری ہے. آپ دکانوں سے انلیگل پروڈکٹ ختم کر رہے ہیں اور اس کی فیکٹری کو ختم نہیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دھاوا بولنا ہے تو فیکٹری میں دھاوا بولو، تاکہ دکانوں پہ وہ فیکٹری وہ مال بن کر دکانوں پہ جائے نہیں. تو دکانوں پہ انلیگل پروڈکٹ ختم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. فیکٹری تو پھر وہ فیکٹری اتنی بنا رہی ہے اور فیکٹری جو ہے وہ دکانوں پہ، یہ دکان نہیں کسی اور دکان پہ دے دے گی. تو میری باتوں میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے جی، میں جو بول رہا ہوں وہ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. اور اتنے معصوم کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے. بھائی آرمی کا رول ہے نا اس ملک میں، کون کہہ رہا ہے رول نہیں ہے؟ بھائی آرمی کا رول ہے اس ملک میں. تو جبھی تو میں بہت ساری جگہوں پہ جہاں پر وہ چاہتے ہیں اپنی بات کو اسرٹین کرواتے ہیں. بھائی ملک بچانے کے اس والی بات کو بھی اسرٹین کروائیں، حکمران ٹھیک ہو جائیں گے. یہ 2-4 لوگ لاپتہ ہوں گے اور 2-4 لوگ ادھر ادھر جو ہے وہ ملیں گے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا. ٹیک اوور کے لیے نہیں کہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں ٹیک اوور کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ میں ماشاء اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. بغیر ٹیک اوور کے، بغیر ماشاء اللہ کے بھی یہ سارے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو.